أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ کا اللہ ہے. درود و سلام سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنے محرومین کو یاد کرتے ہوئے، ہمارے محرومین کو یاد کرتے ہوئے، کاروان مسلم کے جتنے وہ تمام لوگ جو ہم میں موجود نہیں ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. ایک کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے اس کی ایک عجیب کیفیت ہے. اس کو آپ سلام سمجھیں، نوحہ سمجھیں، منقبت سمجھیں. میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جو بھی ہے
سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نہ زمیں ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کرب بلا کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کرب بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے۔ اس شعر کے لیے میں نے ایک کلام پڑھا ہے، کب مشق چھیدی یاد ہے عباس کو لے کے، کب مشق چھیدی یاد ہے عباس کو لے کے، کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے۔ درود پڑھیے گا پر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی قدر، سفر حج اختیار کرنے سے پہلے پاکستان یا کراچی کے حد تک تربیتی نشستوں کے سلسلے کی یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور آج بھی حسب عادت اسی آیت سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. دیکھو، پروردگار کا ایک حق ہے کائنات کے ہر انسان پر، لیکن ہر اس انسان پر من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت بن جائے، جسے پروردگار صاحب استطاعت بنا دے. وہ حق یہ ہے حج البیت، کہ وہ اسے گھر کا ارادہ کرے، اسے گھر کا سفر اختیار کرے، اسے گھر کا حج کرے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب کائنات کا انسان سے بات نہ رہی، بلکہ اسپیسیفکلی صاحبان استطاعت لوگوں سے بات ہو رہی ہے. تو ایک صاحبان استطاعت وہ ہیں جو آپ لوگ ہیں، جو پروردگار کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ سفر حج کا ارادہ کیے ہوئے، اور انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس سفر حج کو مکمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن وہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے سوائے وقت کے. وہ کہتے ہیں پالنے والے ہم ڈونیشن تو دے سکتے ہیں، مجلس میں چندہ بھی دے سکتے ہیں، اسکول میں ڈونیشن دے سکتے ہیں، ہاسپٹل بنانے میں، مثال کے طور پر، لیکن بابو تیرے گھر کے آنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، سوری. تو جو بھی اب بہرحال تو ایک میں نے چھوٹی سی بات کی، سینکڑوں وہ ریزنز جو ویلڈ نہیں ہیں، ویلڈ ریزن کی بات نہیں ہو رہی. آف کورس اگر کسی کے پاس کوئی بہت ہی ویلڈ ریزن ہے تو ڈیفینیٹلی پروردگار عالم اس ویلڈ ریزن کو ظاہر سی بات ہے کہ انٹرٹین کرے گا، ڈیفینیٹلی اس کی ویلیڈیٹی ہوگی. لیکن اگر بغیر کسی ویلڈ ریزن کے انسان کہتا ہے سوری میرے پاس ٹائم نہیں، خدا کہتا ہے یاد رکھنا اگر تم کفر اختیار کرتے ہو، یعنی تمہارا حج نہ کرنا پروردگار کی نگاہوں میں کفر اختیار کرنے کے برابر ہے. تم اگر کفر اختیار کرو، اچھا یہاں پر دونوں باتیں الگ ہیں. ایک جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم حج نہیں کرتے ہو، اس کی جگہ جملہ آ گیا اگر تم کفر کرتے ہو. پھر جو دوسرا جملہ ہونا چاہیے تھا اگر تم کفر کرتے ہو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، تمہیں آگ میں جلاؤں گا، کیا کیا ہو، وہ ساری بات نہیں کر رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. خدا عالمین سے بے نیاز ہے، خدا تمہارے حج کا محتاج نہیں ہے. وہ کیا کرے گا وہ ساری باتیں بات کی ہیں. اس وقت جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے نا، خدا نہ خاصتا، خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ نہیں ہیں. جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سب باتیں کیا آگ اور تم کون سی باتیں کر رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہو، مولوی صاحب نے تم کو سمجھا دیا ہے، تمہارے کان میں پڑھ دیا ہے، اور تم جو ایسی دنیا میں خوش ہو، کیا یہ سب کیش جو ہے وہ سارا ادھار ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، کچھ نہیں ہونے والا. انسان مر گیا اس کے بعد ختم، خاک ہونا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کچھ. تو وہ انسان کا مزاج بھی ہے. تو خدا یہاں پر اس اینگل سے بات کر رہے ہیں، ان اللہ غنی عن العالمین. یعنی یہ اگر فرض کرو ہم تمہیں بلا رہے ہیں صاحب استطاعت بنانے کے بعد، تو تمہارے خواب و خیال میں، ذہن میں، گمان میں کہیں پر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ یور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ناٹ ایٹ آل. ان اللہ غنی عن العالمین. بہرحال لیکن آج ہم اس زاویے سے آغاز کرتے ہیں بات. وہ بندے خدا جو کہتا ہے کہ یس میں حاضر، میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک. سر اب یقین جانیے وہ عزت ہے حاجی کی، وہ مقام ہے. یعنی اگر میں صرف ان احادیث کو پڑھنا شروع کروں ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کس انسان کی عزت ہوگی. پیغمبر کے فرامین کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کے کلام کو دیکھیں،
پتہ نہیں، یعنی آسان ترین لفظ ضیوف الرحمن، یو نو واٹ، یو آر دا گیسٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تم پروردگار کے مہمان بن کر آ رہے ہو. کہتے ہیں جب انسان حج کر لیتا ہے پورا مکمل صحیح طریقے سے، منادی ندا دیتا ہے فلیستان فی العمل، ختم، نئے سرے سے تمہاری فائل کھولی جائے گی، ختم، قرآن سارا ہو گیا ڈن. معبود خرچہ ہوا سب لوٹا دوں گا. دنیا کا عام انسان ادھار نہیں رکھتا. آپ کسی کا فرض کرنے جائیں تحفہ لے کر، اور وہ انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کروڑ پتی ہیں وہ ارب پتی ہے. تو اگر آپ مثلا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جانے کے لیے، اس کے بچوں کے لیے تحفہ لے کے جانے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کروڑ پتی ہیں وہ ارب پتی خرب پتی، وہ کیا کرے گا؟ ادھار رکھ کے بیٹھ جائے گا. آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرے گا گفٹ کے نام پر، پتہ نہیں کیا نام پر، سب کچھ آپ کو ریٹرن دے دے گا، وہ آپ کا ادھار نہیں رکھے گا. کائنات کا ایک عام کروڑ پتی انسان، ارب پتی انسان ادھار نہیں رکھتا. تمہارا خالق، تمہارا مالک تمہارا ادھار رکھے گا. سب لوٹا دیا جائے گا، نہ فقط لوٹا دیا جائے گا، اتنا ملے گا کہ تم نے سوچو گے نہیں. یعنی روایات کے اندر رزق جگہ جگہ پر بات آئے گی، مکہ میں، مدینہ میں، کہاں کہاں پر اس کی دعائیں مانگنی، ساری باتیں ظاہر سی بات ہے ہماری مجالس کا حصہ بنیں گی، ہماری وہاں کی ٹریننگز کا حصہ بنیں گی، لیکچرز کا حصہ بنیں گی. عجیب ہے. معبود میں جا رہا ہوں، میرے بچے، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں ہوں نا. روایات ہیں. یعنی آپ یقین جانیے ایک بہت ہی بزرگوار عالم دین کا یہ جملہ، اور اس کے بعد ہم نے کئی سارے دوستوں سے، احباب سے تجربات جو بتائے لوگوں نے اپنے، کہ دنیا کے ہر سفر میں اگر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جائیں نا، آپ کو قدم قدم پر بچے یاد آتے ہیں. سفر حج وہ واحد سفر ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے بچے نکل جاتے ہیں. ایسے نہیں کہ محبت کم ہو جاتی ہے، دیکھیے محبت ڈالنے والا بھی خدا ہے، وقتی طور پر اس پر مرہم رکھنے والا بھی خدا ہے. انسان ایسے آرام سے حج کر رہا ہوتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی بچوں کی. خیر ایسا نہیں کہ لوگ فون نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں، لیکن ڈیفینیٹ، لیکن ایک جو بے چینی والی کیفیت ہے، نہیں، پروردگار ہر طرح سے. بس ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ جو حج کرنے کا کہا گیا وہ والا حج کر لیں. اور وہ والا حج ہے نا سر، جو مجھے سب سے اہم بات لگتی ہے اتنی مطالعات کے بعد، اتنی احادیث کے بعد، اتنے مشاہدات کے بعد، خدا کے گھر کا چکر تو ساری دنیا کے لاکھوں انسان کاٹتے ہیں، بلکہ اب تو سالانہ کروڑوں انسان عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر بہت آتے ہیں. لیکن یہ حج ان کا بگاڑتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے جاتے ہیں ویسے کے ویسے جاتے ہیں. سر یہ سوچ کے جانا ہے کہ یہ جو سفر ہے نا میری زندگی کا، یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. اب تک میں اور تھا، اب میں اور ہوں. میں بہت ہی ایسی مثال دے رہا ہوں جو شاید مجھے بعض وقت لگتا ہے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے شاید کوالیفائی بھی نہیں کرتی اس طرح کے جملے ممبر سے بولے جائیں، بٹ کیا کروں کہ لگتا ہے کہ سمجھانے کے لیے شاید یہ جملے جو ہیں وہ ضروری ہیں. میں نے شاید پہلی کلاس میں بھی جملہ کہا تھا. فرض کر لیں، اب یہ بالکل خالص دنیا داری کی بات ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو می دیر از نو ویلیو، بٹ سمجھانے کے لیے. دنیا میں ایک ہے نا گھر جس کو آپ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس، واشنگٹن ڈی سی، دنیا کا یو ایس کا پریزیڈنٹ وہاں رہتا ہے، اور ایسا ویسا. آپ کو جناب علی بلا لیا گیا ایک ہفتے کے لیے مہمان. نہیں آپ سے مراد ہمیں سے کسی پاکستانی کو کہ صاحب ایک ہفتے آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ رہیں گے مثال کے طور پر. کیا حال ہوگی، کیا حال ہوگا اس کا؟ یعنی سفر سے لوٹ کر آ کے چینج تو بہت بات کی بات ہے، وہ جانے سے پہلے ہی چینج ہو چکا ہوگا، اس کے پہلی زمین بھی نہیں پڑے. تمہیں پتہ ہے وہاں جا رہا ہوں تو انہیں جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا گردن میں سریا، وہ جو ساری ایگزامپل جو آپ دیتے ہیں وہ تو ایسے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جانے سے پہلے اگر فل پینٹ پہنتا تھا تو جانے سے پہلے 3/4 تو ہو چکی ہوگی. جب واپس آئے گا تو پھر نہ کر کہ صاحب اب تو یو نو بڑا گرمی ہو رہی ہے یار، سوری آئی ڈونٹ. اگر یہاں پر میں چھوٹا موٹا نسلے کا پانی پیتا تھا جانے سے پہلے، تو آنے کے بعد تو صاحب میں تو فلاں پانی پیتا ہوں صرف یار یہ پتہ ہے ہائیجینک ہو نہ ہو، پتہ نہیں پینے والا ہو. میں نے یعنی آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا، اس کا وجود چلا چلا کر بتا رہا ہوگا کہ آئی ایم چینج. سر اگر وائٹ ہاؤس میں اتنی طاقت ہے تو بلیک ہاؤس میں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں جانے سے پہلے
ہمارا خاندان یہ کہنے پر مجبور نہیں ہو جاتا کہ یار تو وہی ہے نا بھائی جو اب تک ہوتا تھا ہمارے ساتھ, یہ چینج کیوں ہو گیا؟ دیٹ چینج شوڈ اسٹارٹ فرام ناؤ, شوڈ اسٹارٹ فرام ناؤ. لوگ آ کے پوچھتے ہیں, آپ یقین جانے مجھ سے پوچھا گیا, اس لیے اس پر تو نہیں پوچھا گیا, آف کورس مولانا حج پر جا رہے ہیں, بھائی سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ یعنی اگر مولانا کہتے لاسٹ چانس, اس کو پتہ ہے جواب کیا ملنے والے ہیں, لیکن یار لاسٹ چانس لے لو. اگر مولانا کہتے ہیں نا کہ نہیں یار حج تو صحیح ہو جائے گا, تم بھائی سے معافی مانگو نہ مانگو, تو ابھی بھی نہیں مانگنی کسی سے معافی, ایسی کی تیسی. یعنی فرعون جاؤں گا فرعون آؤں گا. اٹس ناٹ اباؤٹ ون ورڈ, بھائی کے گھر, دوست کے گھر, رشتے دار کے گھر معافی مانگنے جانا, کسی کا حق کھایا. یعنی آپ یقین جانیے بڑے دھڑلے سے ہمارے تعلقات وہاں تک ہیں, کر کے تو بتائیں ایسے کی تیسے. یہ سارے مزاج کس کا ہے؟ صاحبان استطاعت کا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن شاید مجھے نہیں پتا وہ جو چینج کا پروسیس ہے نا سر, اگر وہ ابھی شروع نہیں ہوا نا جانے سے پہلے, تو آپ یہ بات ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں جا کر ہو جانے والا. اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام ناؤ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لہٰذا حج کا زیادہ رہا, اسے کیا فائدہ جو اس راستے پر چل پڑے. تین چیزیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, شاید کل کی پریزنٹیشن میں بھی اس میں روایت کو لوں گا. تقویٰ نہیں ہے اگر تمہارے پاس تو کیا فائدہ؟ ایسا تقویٰ جو تمہیں معصیت الہی سے روکے. ابھی چھوٹی سی بات کروں, اچھا بڑا عجیب سا ہوتا ہے دل اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے, لیکن ہے ہر سال کی باتیں ضروری. ہر سال ادھر مکہ پہنچتے ہیں, دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے, والنٹیئرز کی طرف سے یوں سمجھے کہ میرے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, آ جان خدا را یہ والا اناؤنسمنٹ دے دیں. کیا اناؤنسمنٹ دے دیں؟ خواتین سے کہیں کہ جب وہ آئیں تو تھوڑا سا حجاب کر کے آ جائے گھر ہمارے ساتھ. ہم دروازے پر مثلا کوئی فرض کریں پانی دینے جا رہے ہیں, نیاز دینے جا رہے ہیں, خدا نہ ان سے کہیں حج پر آئیے تھوڑا سا حجاب کر کے دروازہ کھولو. یعنی بعض گناہ ہماری زندگی میں ایسے آ گئے کہ جس کو ہم گناہ ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ والنٹیئر کہہ رہا ہے آنٹی بہن آپا پلیز حجاب کر لیں. ارے تم ہمارے بھائیوں کی طرح سے ہو, تم تمہارے بچے ہو, یہ کیا ہے, یہ سب کہاں سے سیکھ کے آ گئے. یعنی کوئی سوری, کوئی فیلنگ آف, اچھا سوری بس تو خواتین کی بات کروں, مرد حضرات خواتین آتی ہیں مولانا, ٹھیک ہے فلاں صاحب کی اہلیہ ہمارے کمرے میں ہے, لیکن وہ اہلیہ ہے, میں تو ان کی اہلیہ نہیں ہوں. بغیر نوک کے اندر میں آ جاتے, جب دل چاہتے اندر میں گھس چلے جاتے. تو سمجھانا یہ کہ وہ تقویٰ جو تمہیں خدا کی معصیت سے تو کم از کم روکے. وہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو ڈائجسٹ, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ کہ یس ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ سفر وہ سفر نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہر سال کہیں جاتے تھے, سنگاپور جاتے تھے, پتہ نہیں ہالینڈ جاتے تھے, تھائی لینڈ جاتے تھے, آج جنوری سے پتہ چلو یار مکہ کا چکر لگا کے تھے, دیکھو کیا ہے یہاں پہ, سنا ہے بڑا اچھا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ چینج آف ویکیشنس کیا آپ نے اور چینج آف ڈیسٹینیشن کیا اونلی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ وہ سفر ہے کہ جس کے لیے کائنات کا مسلمان واقعاً تڑپتا ہے. میں نے دیکھا ہے بلکتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, سسکتے ہوئے, خدایا ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتے. بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, نکل کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بابو توفیق نہیں ہے, نہیں ہو پاتی, صداعت نہیں ہو پاتی. تو میرے خیال میں حلم اور بردباری, ٹالرنس کتنا ہے تمہارے اندر, برداشت کتنا ہے, کتنا برداشت کر پا رہے ہو, اور اپنے ہم سفروں کے ساتھ کتنا اچھی طریقے سے ٹریٹ کر پا رہے ہو, بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا میں امیدوار ہوں, خدا نہ خواستہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ روحانی صاحب آپ پہلے سے جو اتنی خطرناک بالنگ کروا رہے ہیں. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ جس طرح سے ہم اب تک ہم نے محبتوں کا مظاہرہ دکھا ہے عزیزان کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, انشاءاللہ ہم مل کر اس سفر حج کو بھی انشاءاللہ سن 2023 کے سفر کو انشاءاللہ مل کر یادگار بنائیں گے. اور انشاءاللہ یادگار ہوگا کہ کیا پیارا سفر تھا, کتنا محبتوں سے سفر ہوا تھا, اور کتنا آسائشوں کے ساتھ اور کتنا سکون کے ساتھ سفر حج مکمل ہوا. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی بنے, ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بنے, غمگسار بنے, کیئر ٹیکر بنے. اس میں کہیں پر بھی کوئی جناب علی وہ نہیں ہے. ہم سب کلکم راع, کہتے ہیں نا, ہم سب جو ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور ہمیں کسی اور کی ہیلپ کرنی ہی نہیں کرنی. ہمیں اتنا سوچنا ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں اپنے جو ہے وہ کم از کم گروپ کے جو افراد, باقی جہاں تک موقع مل سکے, سر اگر ایک پانی کا گلاس بھی آپ کسی کو پلا رہے ہیں
تو یاد رکھیے گا خدا کے مہمان کو بلا رہے ہیں. اگر ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ سوچ کے کھلائیے گا کہ خدا کے مہمان کو کھلا رہے ہیں. تو دیٹ از آف کورس حج تمتع. جی قران افراد تمتع، ہم نہ قران کریں گے حج، نہ افراد کریں گے، ہم کریں گے حج تمتع. یہ ہماری باتیں مسلسل آپ کے ساتھ ہوئیں. حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل ہے، عمرہ تمتع، حج تمتع مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، مفردہ اور عمرہ تمتع. عمرہ تمتع دیٹ از پارٹ آف حج تمتع. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گروپ اے جا رہا ہے مکہ میں وہ مفردہ کرے گا، وہ جب مدینہ جائے گا گروپ بی بھی مدینہ میں ملے گا، اور اب مدینہ سے آئیں گے تو پھر ہم سب کے سب کیا کریں گے؟ عمرہ تمتع کریں گے. یعنی ایکچولی جو ہمارا حج شروع ہوگا وہ کب شروع ہوگا؟ جب ہم مدینہ سے آ رہے ہوں گے. ابھی جو جا رہے ہیں سب اپنا عمرہ کریں گے یا اپنے ساتھ جس کو بھی نیابت میں شامل کرنا ہوگا. جو لوگ نیابت پر بھی آ رہے ہیں ابھی نیابت شروع نہیں ہوئی. نیابت شروع ہوگی کب؟ جب ہم مدینہ سے جا رہے ہوں گے مکہ. ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ آرام سے اپنا عمرہ کریں، اپنے والدین کو شامل کریں. ہاں جس کی نیابت کریں ضرور شامل کریں، اس کا حق بنتا ہے کہ جو ہے وہ اس نے آپ کو کیا کہتے ہیں سفر حج پر بھیجا ہے اور یہ سعادت آپ کو دی ہے. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ایڈ ہز اور ہر نیم. لیکن یہ کہ جو آپ کی نیابت اصل شروع ہوگی وہ کب ہوگی؟ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم عمرہ مفردہ کریں گے. عمرہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت کا نام ہے. یہ لسٹ اب آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یاد ہو جانی چاہیے، اور میں انشاءاللہ اتنا پڑھوں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے، اللہ کرے. تو سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. یعنی ایک واجب ہے جو مکہ سے باہر ہے اور 6 واجبات ہیں جو مکہ کے اندر پہنچ کر ہیں. تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکلی جملہ بتاؤں، بڑا اچھا سا جملہ، اور آپ کو یاد بھی رہ جائے گا کہ ہم مکہ جا کر عمرہ نہیں کرتے، ہم مکہ جا کر عمرہ مکمل کرتے. ہمارا عمرہ تو جوفہ سے شروع ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو مکہ جا کر ہم عمرہ نہیں کریں گے، مکہ جا کر عمرہ مکمل کریں گے. ہم عمرہ تو شروع کر دیں گے جب ہم جوفہ میں کھڑے ہوں گے، تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انشاءاللہ. تو یہ پہلا واجب ہے جو مکہ سے باہر ہوتا ہے. باقی سارے اعمال جو ہے وہ مکہ میں آ کر مکمل ہوتے ہیں. اچھا ایک جملہ ویسے کہہ دیں، حج بالکل الٹا ہے. حج تمتع سیکنڈ پارٹ، یہ واحد عبادت ہے جس کا تلبیہ خانہ کعبہ سے ہوتا ہے اور عبادت باہر جا کے مکمل ہوتی ہے. یعنی عمرے میں باہر سے تلبیہ پڑھو، مکے میں آ جاؤ. حج میں مکے میں تلبیہ پڑھو، جاؤ عرفات چلے جاؤ. اب سارا حج تمہارا باہر ہوگا، عرفات میں ہوگا، مزدلفہ میں ہوگا، مینا میں ہوگا. محمود حج کرنے آئے ہوں چلو وہاں نکلے. تو خیر ایک بڑی بیوٹی ہے. پھر اس کے بھی ہے کچھ اعمال جو فائنلی مکہ میں آ کے مکمل ہوں گے. طواف ہے، صحیح ہے، طواف النساء ہے، بٹ دس از دا کیس. تو میقات سے احرام باندھنا باہر. اب باقی 6 واجبات 3 پیئرز ہیں. طواف اس کی نماز، سعی اور تقصیر، اگین طواف النساء اور اس کی نماز. تو پہلے بھی طواف اور اس کی نماز 1 پیئر، آخر میں بھی طواف اور اس کی نماز 2 پیئر، اور درمیان میں پھر صفا مروہ کی سعی اور بال کاٹنا. بس یہ اگر آپ تھوڑا سا یاد کر لیں تو یہ آپ کے 7 واجبات ہیں جو آپ کو عمرے کی عبادت کے طور پر انجام دینے. ہم جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک کی 2 کلاسز مکمل ہونے کے بعد تیسری کلاس میں ابھی تک احرام ہی باندھ رہے ہیں. ابھی دوسرے واجب پر ابھی ہم نہیں پہنچے. تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. احرام باندھنا. احرام باندھنے میں ہمارے پاس جو موضوعات تھے، احرام باندھنے کا مقام، میقات کو ہم نے ڈسکس کیا، بلکہ میقات جوفہ کی آپ کو تصویر بھی دکھائی میں نے، اور میقات مسجد شجرہ کی بھی تصویر آپ کو دکھائی. اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر احرام باندھنے کا عملی طریقہ تھا، ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی بڑے حضرات کے لیے، دکھا دی ہم نے. واجبات احرام 3 ہیں مین، آپ کو میں نے بتایا تھا، جو کہ سارا سلاوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا مرد حضرات کے لیے، اور خواتین ان کا اپنا لباس. نمبر 2 نیت کرنا. نمبر 3 تلبیہ پڑھنا. اس کے بعد بہت سارے مستحبات تھے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مکروہات تھے کہ بے حالت احرام میں یہ چیزیں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں. مثلا ایک اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو میرے حساب سے تھا کہ جب تک احرام نہیں پہنا تب تک تو بہت نیٹ کلین صاف ستھرا، بٹ ونس یو ویئر دا احرام تو اس کے بعد مکروہ ہے کہ انسان اس کو چینج کرے یا اس کو تبدیل کرے یا دھوئے. دھو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب 10 مرتبہ دو، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا یار میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، آپ کی مرضی. لیکن خدا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر خدا کی خاطر کر رہے ہو تو خدا کو نہیں چاہیے. تمہیں جو انہیں کھیلنا ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے کھیلنا، پروردگار کے کاندھے پہ رکھ کے مت چلانا ہو. اللہ کی خاطر مجھے چینج کرنا نہیں ہے، اب اللہ کو نہیں چاہیے. تم نے جیسا پہنا ہے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے ایسی لباس میں ہو میرے پاس. اینڈ دا لاسٹ تھنگ واز محرمات احرام، جو حالت احرام میں حرام چیزیں ہیں
آئیے اس لسٹ کو ایک مرتبہ پھر ریویو کر لیں جلدی سے، ایک تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ ریکیپ کے طور پر، اور اس کے بعد ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے کل چھوڑا تھا۔ وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہیں، مرد اور دونوں خواتین دونوں کے لیے مشترک محرمات، بدن پر تیل ملنا، اس پر ہماری بات مکمل ہو گئی، خوشبو استعمال کرنا ہماری بات مکمل ہو گئی، سرما لگانا اس پر ہماری بات مکمل ہو گئی، آئینہ دیکھنا ایک جملہ رہ گیا، اس پر ڈسکس کروں گا ابھی، ناخن کاٹنا بات مکمل ہو گئی، بدن سے خون نکالنا اس پر ہماری بات ہو گئی، بال اکھاڑنا، کاٹنا، نوچنا اس پر ہماری بات مکمل ہو گئی، دانت اکھاڑنا، دانت، میں نے دانت نکالنا نہیں لکھا ہے پر اصولاً دانت نکالنا، لیکن بہت زیادہ جو ادبی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دانت نکالنا حرام ہے یعنی مسکرانا حرام، تو پھر وہ دانت نکالنے کے لیے اس کو چینج کر بڑا مشکل سے لفظ میں ڈالنا پڑا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ مسکرانا حلال ہے، دانت اکھاڑنا کا مطلب یہ دانت بڑے دانت نکلنے تمہارے تو وہ دانت نکالنا حلال ہے، بلکہ اچھا ہے کہ دانت نکالیں، مسکرا اگر ملیں اہل بیت کی روایت کے اعتبار سے تو وہ بھی صدقہ ہے کسی مومن کے لیے، اور بڑی اس کی فضیلت ہے کہ انسان جب بھی کسی سے ملے تو اسمائل دے اس کو۔ تو یہاں پر ہم نے بڑا مشکل لفظ استعمال کیا، اصولاً شاید بالکل خالص ادبی اردو میں نہیں بنتا، کہ بعض اوقات تو لوگ کیا بھی دیتے ہیں، یار مولانا یہ کیا آپ نے دانت کھوجو والا گجراتی والا لفظ لکھا ہے، تو یہ گجراتی والا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک الگ جو ہے داستان ہے جس کی وجہ سے لفظ استعمال کیا گیا دانت اکھاڑنا۔ خیر، جوئیں وغیرہ مارنا، زینت کرنا، اس پر ہم سے بات شروع کریں گے آج۔ جوئیں وغیرہ مارنا پر بھی ہماری کل بات مکمل ہو گئی تھی، جو جوئیں مارنا تھی وہ ہم کل مار چکے ہیں۔ اب آج سے جناب علی زینت کرنا، پھر 11واں حرام ہے جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا پڑھنا، استمنا کرنا، جمع کرنا، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کے ساتھ عورت یا مرد کو مس کرنا۔ 4 چیزیں صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہیں، سلا ہوا کوئی سا بھی لباس پہننا، بند جوتا پہننا، سائے میں سفر کرنا، سر ڈھانپنا، ان پر بات ہوگی۔ خواتین کے لیے 3 چیزیں حرام ہیں، کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا، معمول سے زیادہ زیور پہننا، اور ہاتھوں پر دستانے پہننا۔ اچھا یہ جی آئینہ دیکھنا پر ایک بات رہ گئی تھی، میں اس کو مکمل کر لوں۔ ہم نے کہا کہ زینت کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ضروری کاموں کے لیے جو ہے وہ یہ بھی کل بات ڈسکس ہو گئی، بیک مرر، سائڈ مرر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے بال نکالنے کے لیے، فرض کریں آنکھ میں بال گر گیا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ آئینہ دیکھنا حرام ہے، نظر پڑنا حرام نہیں ہے، 100 مرتبہ نظر پڑے گناہ مسئلہ نہیں ہے۔ باتھ روم، عمارت، لفٹ وغیرہ میں احتیاط کی جائے، وہ ہم نے لکھ دیا تھا۔ ہاں ایک جملہ میں نے آج بڑھایا ہے، سیلفی، ویڈیو کال، یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب آپ سیلفی لے رہے ہوں گے تو ایک طرح سے وہ آئینہ دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ تو جو سیلفی لینی ہے تلبیہ پڑھنے سے پہلے، احرام تو پہن لیا ہوگا، اپنی چادریں پہن لی ہوں، اس سے پہلے لے لیں، یا تقصیر کرنے کے بعد۔ ویڈیو کال سب کر رہے ہوں گے، آپ کو بھی شوق ہو جائے گا، بچے دیکھو ہم طواف کر رہے ہیں، اور ویڈیو کال میں پھر آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے، آئینہ بن جاتا ہے۔ تو آپ آڈیو کال تو کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کال نہیں کریں گے۔ یا وغیرہ میں نے اسی لیے لکھا کہ مولانا آپ نے تو صرف 2 چیزیں کہی تھیں، سیلفی اور ویڈیو، ہم نے تو ٹویٹر پہ جب پتہ نہیں کیا ہوا، فیس بک پہ لائیو ہو گئے تھے، تو وہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، تو یہ وغیرہ میں سب آ گیا، جو مجھے معلوم ہے وہ بھی، جو نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی۔ کسی بھی ایسی چیز میں جس میں جو ہے وہ you can see yourself on the screen، definitely وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگین یہ بار بار بتا دوں، ابھی بھی کافی لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، مولانا 1 مہینے تک جو ہے وہ ہم بغیر شیمپو کے کیسے رہیں گے، بغیر خوشبو والا شیمپو کے، اور اگر بغیر خوشبو کا شیمپو لائیں گے تو پتہ نہیں کام بھی کرے گا کہ نہیں۔ تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری پابندیاں صرف احرام کے لیے، باقی پورا دن 25 دن جو آپ کو رہنا ہے وہ نارمل رہنا ہے۔ کل جو آپ کو احرام کی حالت میں گزارنا ہے وہ پہلی مرتبہ شاید 8 گھنٹے 10 گھنٹے میرے خیال میں، فرام جوحفہ ٹل دا اینڈ آف عمرہ 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے میکسیمم آپ کا عمرہ ختم۔ اس کے بعد آپ مکہ میں 4 دن 5 دن ہیں، کوئی احرام وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جا رہے ہیں، کوئی احرام نہیں ہے۔ اگین آپ مدینہ سے آئیں گے، مغرب کی اذان پر آپ احرام باندھیں گے اور عمرہ تمتع کے لیے، اور میرے خیال میں صبح 10-11 بجے تک ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے وہ عمرہ تمتع مکمل ہو چکا ہوگا۔ ٹریول کے بعد مکہ پہنچ کر ہوٹل جو بھی سارا کر کے 10-11 بجے تک آپ عمرے سے فارغ ہو گئے ہوں گے۔ تو رات کو 7-7:30 بجے مغرب کی اذان سے لے کر اور جو ہے صبح 10-11-12 بجے تک، یعنی 14-15 گھنٹے، پھر آپ دوبارہ نارمل ڈریس میں آ جائیں گے۔ پھر آپ احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو رات کو، یعنی شب 9۔ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ پورا 9 ذی الحجہ کا دن احرام کی حالت میں ہوں گے، اور 10 ذی الحجہ کو میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے کہ دوپہر کو 12-1-2 میکسیمم مغرب تک
زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ٹائم جاتا تھا مغرب تک، آپ جو ہے وہ قربانی وغیرہ انفارمیشن آ جاتی ہے اور آپ اپنے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو وہ 9 ذی الحجہ کا دن اور 10 ذی الحجہ کا آدھا دن، یہ ہوگا تھوڑا سا 24-36 گھنٹے کا آپ کا احرام، بس ٹوٹل یہی. باقی آپ صابن شیمپو جو بھی آپ کو کرنا ہے سب الاؤ ہے، سیلفی ویلفی یہ پتہ نہیں لائیو جانا ہے سب الاؤ ہے. یہ صرف حالت احرام کے دوران جو آپ کے یہ ایپیسوڈز ہیں اس کے اندر آپ کو ان محرمات کا خیال رکھنا ہے. پورے سفر حج کے دوران آپ کو ان باتوں کا خیال نہیں رکھنا. خیر یہ والی بات ہو گئی. آ جائے 10واں حرام جو حالت احرام میں حرام ہے، زینت کرنا. جو میرے مشاہدات ہیں اس کے اعتبار سے اگر میں بہت ہی ہائی ریٹ کروں کسی حرام کو تو میرے حساب سے یہ زینت کرنا ہے بہت ہائی لیول کے حرام میں آئے گا. اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اب اس کے اندر برانڈنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یعنی آج سے آپ 200 سال پہلے چلے جائیں تو اگر ارب پتی انسان تھا بھی تو اس کے بعد جناب علی جو ہے نائکی کے جوتے اویلیبل نہیں تھے مثال کے طور پر. وہ تو ہے ارب پتی ہے لیکن پہنے کا وہی جو مارکیٹ میں چل رہا. چادریں وہی ملتی تھیں، یعنی گارمنٹ انڈسٹری نے ہی ترقی نہیں کی تھی تو سب ایک سے چادر خریدتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب شروع ہو گیا تو زینت کرنا. اچھا ہم آیا ڈیلی لائف میں زینت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو کوئی بھی زینت اس وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی کہ یار یہ زینت تو میں ڈیلی لائف میں کرتا ہوں. تو مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیز مجھ سے آ کے ٹیگ مت لگوائیے گا، میں لگاؤں گا بھی نہیں کیونکہ میں کوالیفائی بھی نہیں کرتا ہوں اس کے لیے. مولانا صاحب یہ چشمہ زینت میں ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ بتائیں، ڈیسائیڈ کریں چشمہ زینت میں ہے کہ نہیں. اگر آپ کا چشمہ زینت ہے تو آپ چھوڑیں احرام کے ٹائم کے لیے 10-12 گھنٹوں کے لیے سادہ چشمہ بننا. اب آیا آپ کو لگتا ہے زینت ہے، اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا. اور خواتین کو سمجھ میں آتا ہے یہ 400 ریال والی ابا ہے، یہ 800 ریال والی ہے، یہ تو فلاں برانڈ سے بنائی ہے، نو واٹ. اچھا جی ڈیزائنر احرام، ڈیزائنر ابایا، ڈیزائنر مکھنا، ڈیزائنر پتہ نہیں شہلا، ڈیزائنر فلاں، زینت ہے، حرام ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم نے تو وائٹ پہنا ہے، وائٹ میں بھی آیا سادہ پہنا ہے یا زینت پہنا ہے. تو آف کورس آئی ڈو ناٹ کوالیفائی کہ میں بتاؤں کہ اچھا یہ والا احرام زینت ہے اور یہ والا نہیں ہے. سوری، یہ والا چشمہ ہے، یہ والا چشمہ نہیں ہے. یہ والا جوتا ہے، 2 پٹی کی چپل، یہ والی چپل جو ہے نا زینت ہے، یہ والی چپل زینت نہیں. آئی کی ناٹ ٹیگ، میں نہیں کر سکتا. گھڑی آپ نے مثال کے طور پر 25 لاکھ روپے کی گھڑی پہنی ہوئی، ٹھیک ہے 12 گھنٹے ہی بتاتی ہے لیکن ہے تو 25 لاکھ کی. تو فی الحال حج کے لیے آ رہے ہو بھائی تو جب تک احرام ہے نا تو اس احرام کے لیے 100 200 500 1000 2500 والی مثلا پہن لو لیکن رکھیے 10-12 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد آپ جتنا آپ کو بتانے، میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں واقعی یہ درد ہے ہمارا آج کے دور کا. آپ آج آپ پوچھیں ایک مرتبہ یہ حج پر بہت ہوگا، آپ کو بھی بہت سے لوگ ملیں گے، حج کے بعد بھی بہت سے لوگ ملیں گے. جہاں بھی آپ جائیں گے نا گنجے ہوگا، اچھا حج کر کے آئے ہو، کتنے کا حج کیا؟ سوال یہ پوچھا جائے گا. آپ کہیں گے 16 لاکھ کا. اچھا میں نے تو 20 لاکھ کا کیا. کوئی کہے گا میں نے 25 لاکھ کا کیا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں نے خانہ خدا کے گھر کا حج کیا. ہاں یار میں اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا نہیں، میں 25 لاکھ کا حج کر کے آیا ہے، میں 20 لاکھ کا کر کے آیا، میں 16 لاکھ کا. ہماری دنیا بن گئی، یعنی ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں خدا کے گھر کا مہمان بن کے آیا ہوں. یعنی حج بھی برانڈ ہے. 1.6 2 ملین 2.5 3 ملین یار. اچھا وہ اسٹائل ہوتے بتانے کے یار 1 کروڑ روپیہ نکل گیا، پتہ ہے 4 آدمی نے حج کیا. اچھا 25 لاکھ والا، ٹھیک ہے نا. تو پلیز زینت حالت احرام میں حرام ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید سب سے مشکل امتحان یہ ہے صاحبان مال لوگوں کا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو اتنا گرائیں کہ وہ 100% زینت سے نکل جائیں. یعنی آج واقعی مردوں کے احرام میں نئے نئے ڈیزائن آنا شروع ہو چکے ہیں. برانڈڈ جورڈانو کا احرام میں نے خود دیکھا ہے مرد حضرات کا، اور لوگ پہنتے بڑے مزے سے. یو نو واٹ آئی ایم ویئرنگ جورڈانو. بھائی تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ زینت جو ہے نا وہ حالت احرام میں حرام ہے. لیکن میں نے 2-4 باتیں کر دی، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کا چشمہ، آپ کی گھڑی، آپ کی چپل، آپ کی نیکلیس، پتہ نہیں آپ کا ہاتھ میں پہنا ہے، جو بھی سلسلہ ہے سارا ڈیسائیڈ.
ضروری ہے کہ انسان احرام کے دوران ان تمام چیزوں سے احتیاط کرے جنہیں عرفاً زینت سمجھا جاتا ہے. اینک، گھڑی، چپلیں، لباس. اگر زینت سمجھا جائے تو ضروری ہے کہ ایسی چیز استعمال کی جائے جو زینت کے زمرے میں نہ آتی. انگوٹھی اگر سنت اسلام کے طور پر پہنی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زینت کے لیے تو وہ بھی جائز نہیں. آپ ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں تو پھر وہی بھی کہوں گا کہ 10 گھنٹے کے لیے نکال کے بیگ میں ڈال دیں، دوبارہ اٹھا کے پہن لیجیے. عورت معمول کے مطابق، جو معمول کے مطابق علاوہ ہے اس سے عورت کو علاوہ ہے، وہ بھی زیور. آپ کے ساتھ معمول کے مطابق میں تو لپسٹک بغیر نکلتی نہیں صاحب. معمول میں صرف زیور، جو نارمل زیور عورت پہنتی ہے، البتہ اسے بھی اپنے تمام محرم رشتہ داروں سے چھپانا واجب ہے. یعنی ویسے باپ کے سامنے زیور چھپانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر باپ ساتھ میں آیا ہے زیور پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے تم پہن لو. اب باپ کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتی، بیٹے کو بھی نہیں دکھا سکتی ہو، دوسرے نامحرم تو دور کی بات، بلکہ شوہر سے بھی چھپانا واجب ہے. آغا سیستانی نے صرف شوہر تک کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا شوہر یہ تمہارے معمول کا زیور ہے، ایکسٹرا زیور تو ویسے نہیں پہن سکتے. بٹ اگین میں پھر کہوں یہ 10-12 گھنٹے کی احرام کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو زیور پہننے کا بہت شوق ہے اور لے کر جانا چاہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، کوشش کریں اوائڈ کریں. وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں وہ تو ضرور مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. 11ویں چیز جو حالت حرام میں حرام ہے جھوٹ بولنا. ہاں یہ وہ محرمات ہیں جس میں آپ کو پورے 25 دن احتیاط کرنی ہے، صرف حالت حرام میں نہیں. اور پھر اگر آگے بڑھ کر بات کرو تو صرف 25 دن نہیں، ساری زندگی. یعنی حالت حرام میں یہ حرام، یہ ہر حال میں حرام ہے، ظاہر سی بات ہے. احرام کی حالت میں کفارہ بکرا، یعنی آپ احرام کی حالت میں خوف بکرا میں چھوڑیں جھوٹ، اور باقی ساری زندگی خوف خدا میں چھوڑیں. تو جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے، ظاہر سی بات ہے. قسم کھانا، قسم کھانا جو حرام ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شرعی اعتبار سے جو قسم ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے نام کی قسم ہوتی ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم. اچھا کوئی بھی ایسا لفظ جو پروردگار کو ریپرزینٹ کرتا ہو، رب کعبہ کی قسم، خالق ارض و سما کی قسم، سب خدا ہوگی، وہ حرام ہے. اور وہ بھی کب حرام ہے؟ جب کسی بھی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہو. تو سچی قسم یا جھوٹی قسم؟ جواب یہ کہ سچی قسم حرام ہو. جھوٹی تو وہ جھوٹ کیا سے حرام تھی ویسے ہی. یعنی آپ واقعی سچے ہیں اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، یار خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، چل بھائی بکرا دے. سچ بولنے کا بکرا یا سچ بولنے کا؟ بس تو سچ بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی خدا کی قسم کھانا حرام ہے. اور جھوٹ البتہ بکرا ہوگا 3 مرتبہ، 3 بار سچی قسم کھانے پر ایک بھیڑ، ہاں جھوٹی قسم پر ایک بھیڑ، 2 قسم کھانے پر گائے، اور تیسری جھوٹی قسم کھانے پر اونٹ. تو میرا ایک سادہ سا مشورہ ہے، آپ قسم کھا لیں کہ قسم نہیں کھانی، ڈیسائیڈ کر لیں گے قسم نہیں کھانی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. شکار کرنا بہت پرانے زمانے کی باتیں سر. آج کون شکار کرتا ہے؟ اور جو شکار کرتا ہے اس کو یہ لکھا نہیں جا سکتا. بہرحال جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. سمندری دریائی شکار حلال ہے، لیکن باقی جو ہم شکار کرتے ہیں نا وہ زندگی بھر حرام ہے. جو آج کا انسان کرتا ہے بڑا اسمارٹ شکار ہے اس کا، یعنی ہماری جو ہنٹنگ ہے وہ اور ہے. اینی ویز حرم سے گھاس اکھاڑنا. اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ بھائی مکہ بلکہ حتم یہ حرام مدینہ کا بھی حرام ہے، صرف مکہ کا نہیں. یعنی حدود حرم مکہ سے گھاس اکھاڑنا بھی حرام ہے، حدود حرم مدینہ سے بھی گھاس اکھاڑنا حرام. اچھا پیغمبر کے دور کی طرف آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ میں گھاس یعنی بہت نایاب چیز ہے. تو مکہ میں اگر ذرا سی بھی گرینری پاسبل ہے تو تم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اب ایسا نہیں کہ اگر ایک مرتبہ گھاس اگا دی تو آج جائیں گے تو 4 فٹ گھاس اگی ہوگی، خبردار کسی کو ہاتھ مت لگانا. اس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ اسے مینٹین کر رہے ہیں اپنے پارک کو یا اپنی مثال کے طور پر گراسی لان کو، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از الاؤڈ. یہ ہو رہی ہے وہ والی بات کہ جہاں پر آپ گھاس کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی حرام. آپ نے درخت لگایا ہوا ہے، درخت کی شاخوں کو کاٹ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر پھل لگیں صحیح طریقے سے، دیٹس الاؤڈ. آپ جناب والی توڑ کے پھینک دیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. تو عرفات کے میدان میں عرفات کا تقریباً سارا کا سارا حصہ تقریباً وہ حدود حرم کا حصہ.
تو اگر ہم اطراف کی زیارتوں پر بھی جائیں اور آپ نے چلتے رہتے صاحب ایک درخت نظر آیا، آپ نے 2 پتے توڑ کے پھینک دیے، حرام ہے، چاہے آپ نے حالت احرام میں نہیں ہے۔ تو یہ جو حرام ہے یہ محرمات احرام میں سے نہیں ہے، محرمات حرم میں سے۔ تو عرفات کے میدان میں تو احرام بھی ہوگا جب ہم جائیں گے 9 ذی الحجہ کو، تو وہاں پر آپ نے اسپیشلی کیئر کرنا ہے، لیکن بظاہر ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں گھاس واس یہ سب چیزیں نظر عام طور پر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسلحہ ساتھ رکھنا حالت احرام میں حرام ہے، کسی بھی قسم کا اسلحہ حالت احرام میں اپنے ساتھ رکھنا حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے دور میں، ائمہ کے دور میں تلوار، خنجر، نیزہ، اس طرح کی چیزیں حرام تھیں، نہیں لے کر کیری کر سکتے تھے، آپ کو الاؤ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ویپن کیری کریں۔ اور آج کے دور کی ایگزامپل بنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو مطلب ہم ویپنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، میں اکثر چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کہتا ہوں کہ بیلن جو ہے وہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی وہ اسلحہ مانا جائے گا جس کو اسلحہ مانا جائے۔ باقی یہ جو اس طرح کے اسلحے ہیں اس کو جو ہے وہ نہ شریعت منع کرتی ہے نہ سعودی گورنمنٹ۔ باقی جو گن والا اسلحہ ہے وہ لے کر جا کے تو دکھائیں، کراچی ایئرپورٹ، دین جدہ ایئرپورٹ، اینڈ دین تو خیر ویسے ہی حرام، اور لے کے جانے کی اجازت بھی نہیں۔ نکاح کرنا یا پڑھنا، میں نے صرف ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر، علماء جانتے ہیں یہ مسئلہ لہٰذا وہ خیال رکھتے ہیں، نہ کوئی پڑھے گا نکاح، نہ جناب علی پڑھنے دے گا کسی کو۔ ہاں، اور آپ لوگوں نے اگر نکاح پڑھنا بھی تو مولانا کے پاس آنا ہے، تو مولانا نہیں پڑھیں گے آپ کا حالت احرام میں۔ مولانا صاحب عرفات کے میدان میں کیا بابرکت دن ہے، آج ہی نکاح پڑھ دیں، یا مینا کے میدان میں بیٹھے ہیں مولانا صاحب اب تو یہ احرام، اس سے بڑی برکت کیا ہوگی، مینا کا خیمہ حج کر کے اور احرام کے عالم میں بیٹھے ہیں، مولانا صاحب پڑھ دیں، کوئی مولانا نہیں پڑھے گا وہاں، تو وہ جانتے ہیں۔ ہاں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حالت احرام میں کسی ایسی محفل میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو۔ فرض کریں جناب کہ آپ حالت احرام میں اور کوئی فیملی وہاں پر نکاح کا پروگرام کر رہی ہے، آپ نے کہا چلو نکاح سن لیتے ہیں بعد میں عمرہ مکمل کرتے ہیں، سوری ناٹ الاؤڈ، آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی کی نکاح کا گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس حالت میں رشتے کی بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حالت احرام میں آپ یہ والی بات بھی نہیں کریں گے، بٹ اگین پریشان مت ہو، 25 دن کی بات نہیں ہو رہی۔ ان خواتین کہیں کہ مولانا یہ تو اب کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہی ہے کہ صرف یہ ان 10-12 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے جب آپ نے تلبیہ پڑھا اور جب تک طواف النساء نہیں کیا، اس کے بعد باقی جو ایام ہیں آپ کے وہ آپ جتنی باتیں کرنا ہے کریں، بلکہ اچھی بات ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اگر رشتہ داریاں اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں تو شاید ون آف دا ریزنز بیہائنڈ آل دیز سوشل گیدرنگس شاید یہ ہو کہ اس طرح سے جو ہے وہ، اب تو اتنے پرابلمز ہیں کہ ہمارے مطلب جو ہے وہ مومنین کہ بچے بچیاں اتنا جو ہے وہ دین سے اور اس سے بے راہ ہو رہے کہ اگر ان پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی آئی ول ریکمینڈ ایٹ لیسٹ استمنا کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں بدن سے منی خارج ہو، جمع کرنا یعنی مرد اور عورت کی ازدواجی تعلقات قائم کرنا ڈیفینیٹلی حرام ہے۔ کم سے کم کفارہ اٹھ کا ہے ان دونوں حراموں میں، کم سے کم، ورنہ مینی آف دا ٹائمس تو جو ہے وہ پورا حج باطل، جاؤ اگلے سال جا کے حج کرنا، تمہارا حج ختم۔ تو بہرحال یہ حرام ہے۔ شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت سے بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا ہے، ڈیفینیٹلی شہوت نہیں، حلال ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ چوم رہی ہے، ڈیفینیٹلی حلال ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ شہوت جہاں پر آ جائے، لسٹ آ جائے ہسبینڈ اینڈ وائف، دیٹ از ڈیفینیٹلی حرام۔ حتیٰ شہوت کے ساتھ ٹچ کرنا، مس کرنا، مرد عورت کو، عورت مرد کو، حالت احرام میں حرام۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد و عزیزان گرامی، حالت احرام کے دوران حرام چیزیں جو صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہیں۔ اب خواتین اگر چاہیں تو اس لیے سن لیں کہ انہیں شاید مردوں کو گائیڈ کرنا پڑے، آپ تو کچھ سنتی نہیں، مجھے آپ کا یاد رکھنا پڑتا، تو وہ سن لیں، ورنہ ادروائز جو ہے وہ خواتین کچھ دیر اگر نہیں بھی سنیں گی، اب تک بھی اگر آپ نے نہیں سنا تو میں نے کیا کر لیا، لیکن بہرحال اگر اب کچھ نہیں سنیں گی تو چلے گا، ویسے بھی چلے گا۔ سلا ہوا کوئی سا بھی لباس مرد حضرات کے لیے حرام ہے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ ہر وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے، چاہے ٹانکا نہ ہو۔ اچھا، یہ بڑا کانسیپٹ ہے، تو سوالات بھی آئے تھے، تو ناؤ اٹس ٹائم ٹو کلیئر۔ سلا ہوا سے مراد ٹانکا لگا ہوا نہیں، جس کو سلا ہوا کہا جا سکے، جس کا اسٹائل سلے ہوئے کا ہو، وہ حرام ہے۔ تو چاہے ٹانکا لگا ہوا نہ بھی ہو، بس فرض کریں جناب کل کو ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ پلاسٹک کی ٹی شرٹ بن جائے وداؤٹ اینی سنگل اسٹچ، تو کیا حلال ہو جائے گی؟ کہ صاحب یہ دیکھیں، یہ وہ ٹی شرٹ ہے مولانا، اس کے اندر اسٹچ تو چھوٹے، دھاگا ہی نہیں، پورا پلاسٹک ہے، نہیں، حلال نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ڈیزائن، اس کا اسٹائل سلے ہوئے کا ہے، حلال نہیں ہوگی۔ اور جو ہم احرام کی چادریں پہن رہے ہیں،
اس میں سائڈ پہ پوری کناری سلی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 50 ٹانکے لگے ہوئے، 100 ٹانکے لگے ہوئے. آپ کمبل اوڑھتے ہیں، فرض کریں آپ کو جناب علی ہوٹل میں جاتے ہیں، اسی چل رہا ہے، آپ نے سن کمبل تھوڑی دیر کے اوڑھ لیا، حالت احرام میں الاؤڈ ہے. کمبل کی کناری سلی ہوئی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا اب یہ نہیں کہ سلا ہوا لباس نہیں، آپ کا سلا ہوا لباس نہیں. سلا ہوا لباس کیا ہے؟ قمیض ہے، شلوار ہے، جو مطلب آپ کے باڈی کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چاہے سلی ہوئی نہ بھی ہو، حالت احرام میں مرد کے لیے حرام ہے. اور جو چیزیں لباس کے زمرے میں نہیں آتی، مثلا تعویذ سلا ہوا ہوتا ہے. مثلا بہت سے لوگ تعویذ پہننے کے عادی ہیں، سلا ہوا ہے، ہاتھ میں پہنا ہوا ہے. تعویذ ہے، لباس نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں. آپ نے گلے میں مثلا پانی کا فرض کرنے کنٹینر لٹکایا ہوا چھوٹا، اور اس کا سلا ہوا بیلٹ ہے، لباس نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شولڈر بیگ لیا ہوا ہے آپ نے، اچھا خاصی سلائی ہوتی ہے اس کے اوپر. بیک پیک لیا ہوا ہے آپ نے، اور لیں گے انشاءاللہ عرفات بنا کے میدان میں، ڈیفینیٹلی الاؤڈ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لباس نہیں ہے. تو جو چیز لباس کے زمرے میں آئے، چاہے ٹانکا نہ ہو، حرام. جو چیز لباس کے زمرے میں نہ آئے، چاہے ٹانکا ہو، حرام نہیں ہے. ہاں لیکن اب تعویذ کی بات آ گئی تو سن لیں، شرعاً حلال ہے. سعودی حکومت کے اندر آپ یہ رسک نہ لیں پہن کر جائیں. یہ میری بستہ مؤدبانہ گزارش ہوگی آپ سے. انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر ہے کہ آپ کے گلے سے، آپ کے شانے سے وہ تعویذ کھینچا جاتا ہے، پٹکا جاتا ہے، اور اس پر پیر اس کو رگڑ دیا جاتا ہے. ڈسٹ بن میں ڈالنے کی زحمت بھی نہیں ہوتی. سجدگاہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے سعودی عرب کے کیا کہتے ہیں امیگریشن پر. اگر دیکھ لیں، نہیں دیکھا تو کچھ بھی، آپ کو 100 لوگ ایسے ملیں گے، یار میں تو لے کر گیا کچھ نہیں ہوا، میں تو تعویذ پہنا کچھ نہیں ہوا. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی، اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی، لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. سلا ہوا کوئی سا بھی لباس پہننا چاہیے. کمبل کی کنارے کا سلی بھی ہو تو استعمال جائز ہے. سلا ہوا بیگ، پانی کی بوتل کا سلا ہوا کنٹینر شانوں پر لٹکایا جا سکتا ہے. یہ سن لیجئے سر، تمام مرد حضرات، خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات، ہر سلا ہوا لباس پہننے پر 1 بھیڑ کفارے میں دینی ہے. ہر سلا ہوا لباس. اچھا، ہر سلا ہوا لباس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ نے جو ہے وہ 4 پیس پہنے، 2 انڈر گارمنٹس اور مثلا قمیص شلوار، 4 بکرے ہو گئے. پھر آپ کا دل ہوا چلے میں شاور لے لیتا ہوں، 4 اتارے، شاور لے، دوبارہ پہنے، 8 ہو گئے. پھر رات آ گیا، آپ نے کہا چلو سو جاتا ہوں، آپ نے 4 اتارے، 2 نائٹ سوٹ پہن لی، 10 ہو گئے. صبح اٹھ کے آپ نے کہا چلو یار دوبارہ نائٹ سوٹ اتار کے وہ پہن لیتے ہیں، 4 پہن لی، 14 ہو گئے. اگر حالت احرام میں یہ غلطی کی تو جتنی مرتبہ آپ سلا ہوا لباس پہنیں گے اتنے کفارے بڑھتے جائیں گے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ممکن آپ کے من سے ہماری بات نہیں ہو رہی، نہیں آپ کی بات ہو رہی. فرض کریں آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی جو قابل معافی نہیں تھی، آپ کو پتا بھی تھا آپ نے غلطی کر دی، مسٹیک کر دی، اور اپنے حساب سے آپ نے عمرہ مکمل کر لیا. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوا. نہیں ہوا اس کا مطلب سب کچھ حرام تھا. جب حرام تھا تو اگر تم نے یہ والا کام کیے سارے جو میں نے آپ کو گنوائے، تو جاؤ 14 بکرے دو. پہلے تو عمرہ مکمل کرو، چادریں پہنو، اور پھر 14 بکرے بھی دو. اور یہ جو میں نے مثال دی ہے، یہ ایگزیکٹلی ایکچوئل مثال آپ کو دی ہے. ایک مومن نے ہمارے ہسٹری میں 14 بکرے اسی طرح سے دیے ہیں. یعنی آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ یار کوئی شک نکالیں اور پر یہ کفارے بچ جائیں. نہیں، ان پر نہیں بچ سکے، ان کو 14 کفارے دینے پڑے. تو ایک بات ہوتا ہے سن لیں، جہاں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ کے عمرے میں، تو آپ سب کچھ کریں، احرام کی چادریں چینج نہ کریں. گھنٹے 2 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، کہیں نہ کہیں تو آپ کو مل جاؤں گا میں، فون کر لیں، انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں گا. کمرے میں آ کے پوچھ لیں، فون پہ پوچھ لیں، مولانا فلاں مسئلہ ہوا تھا، میں کہوں ہاں یس، اب آپ چینج کر دیں. لیکن اگر آپ جناب علی جذبات میں آ کے چینج کر لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کفارے بڑھتے جائیں گے. تو احرام کی چادریں یوں سمجھ لیں اتارنے کا مطلب یہ کہ آپ نے احرام اپنا، آپ نے عمرہ اپنا کلوز کر کے فائل سائڈ پہ رکھ دی. ممکن ہے خدا نے فائل سائڈ پہ نہ رکھی ہو، تو بی کیئرفل اباؤٹ دس. بند جوتا پہننا. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں 2 پٹی کی چپل واجب ہے. نہیں، 2 پٹی کی چپل واجب نہیں، بند جوتا حرام. اب آپ 1 پٹی کی پہنے، 2 پٹی کی پہنے، 3 پٹی کی پہنے، آپ کی مرضی.
اٹس ناٹ اباؤٹ 1 پٹی اور 2 پٹی اور 3 پٹی، اٹس اباؤٹ بند جوتا. مرد کے لیے اپنے پیروں میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو اس کے پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے. اچھا ساکس سلے ہوئے میں آ جاتے ہیں لہٰذا حرام ہو جائیں گے، تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پہننی. شوز جاگرز وغیرہ بھی نہیں پہننے. اب آپ 2 پٹی کی پہنے، فرض کر لیں کہ واکنگ جو آج کل چپلیں آتی ہیں وہ پہنے، 3 پٹی ہو، اس کے اندر 4 پٹی ہو، آپ کے پیر کا میجر پورشن جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. اف یو فیل کہ یس آپ کا میجر پورشن پیر کا کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. اگین پلیز میرے پاس نہ آئے، ابھی بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، مولانا یہ چپل میں نے خریدی، جائز ہے، یہ حلال ہے. تو آئی ڈو ناٹ کوالیفائی فار دس، یعنی خدا نے مجھے ایسا کوئی لائسنس نہیں دیا کہ روحانی صاحب جو تم کہو گے نا وہ حلال ہو جائے گی، جو تم منع کرو گے حرام ہو جائے گی. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی سچ لائسنس. تو پلیز آپ خود ڈیسائیڈ کریں، ہمارا کام ہے فقہی مسئلہ بتانا. آپ سیٹسفائی ہیں، دنیا کہتی رہے نہیں، آپ چھوڑ دیں. آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، دنیا کہتی رہے ہاں آپ نہ پہنیں، چوائس از یورس. 2 پٹی کی چپل پہننا ضروری نہیں. اچھا احرام کی چادر، اچھا یہ جوتے کے حوالے سے، باقی آپ کا پیر، آپ نے فرض کریں آپ کو سردی لگ رہی ہے، گرمی کے موسم میں کہاں سردی لگتی ہے، لیکن بعض اوقات بسوں میں اتنا زبردست ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے کہ آپ واقعی پیروں میں ٹھنڈک لگنے لگتی ہے. آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، اوکے، اب اپنے پیر چادر میں چھپا لیں، کوئی حرج نہیں. الگ سے شال ڈال دیں، کوئی حرج نہیں. الگ سے کمبل ڈال دیں، تولیہ ڈال دیں، کوئی حرج نہیں. سردیوں کے موسم میں تو بہت مسئلہ پیش آتا تھا یہ. تو بند جوتا پہننا حرام ہے، پیروں کو کمبل میں ڈالنا، چادر میں ڈالنا وغیرہ حرام نہیں. احرام کے دوران سفر کرتے وقت اچھا جی تیسری چیز، سائے میں سفر کرنا. سائے میں سفر کرنے کا مطلب کیا ہے سر؟ تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. احرام کے دوران سفر کرتے وقت بند گاڑی، ہوائی جہاز، چھتری، ان سب کا استعمال کرنا حرام ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے، نمبر 1 سایہ، نمبر 2 سفر. ان دونوں ورڈز کو اگر صحیح سمجھ لیں گے تو یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا. مسٹیک کریں گے تو پھر مسٹیک ہوتی رہے گی. نمبر 1 سایہ، ناٹ چھاؤں. وہ شعر بھی ہے نا، وہ راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، مرسی کا سلام کے الفاظ. کیا فرق ہے چھاؤں میں اور سائے میں؟ تو چھاؤں کہتے ہیں اس سائے کو جو سٹل ہوتا ہے، سایہ کہتے ہیں اس سائے کو جو آپ کے ساتھ موو کرتا ہے. درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے، درختوں کا سایہ نہیں ہوتا. عمارتوں کی چھاؤں ہوتی ہے، درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے، پل ہے اس کے نیچے جو ہے وہ چھاؤں ہے. لیکن جو آپ کا اپنا ہے وہ سایہ ہے، وہ چھاؤں نہیں ہے. تو جو بس آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ سایہ ہے. جہاز آپ کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے، سایہ ہے. لیکن آپ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ احرام کی حالت میں تھے، پل آ گیا، آپ نیچے کھڑے ہو گئے 2 گھنٹے کے لیے، یار خدا کا شکر جگہ ملی سایہ کی. تو اب اس کو آپ سایہ کہہ رہے ہوں گے، وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ چھاؤں ہوگی، وہ جائز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ نمبر 1. نمبر 2 جو میں نے اگزامپل دی اس کی بلڈنگ کی، اپنا فرض کر لیں جو ہے وہ یہ پل کی، تو اس کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے تو ویسے آپ سفر نہیں کر رہے، موو نہیں کر رہے، کھڑے ہوئے ہیں، تو نہ یہ سایہ ہے نہ یہ سفر ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ کی بس چلی، آپ ٹریول کر رہے ہیں، اس میں حرام تھا. اب 4 گھنٹے کا سفر ہے، فرض کریں 2 گھنٹے بعد بس رک گئی چائے پانی وغیرہ کے لیے. اب جہاں پر آپ رک گئے وہاں پر آپ سفر نہیں کر رہے، وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب آپ کو واش روم جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں چھتری لے کر، بہت سارے لوگوں نے اجازت دی. آغا سیستانی نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی الاؤ نہیں ہے. تو دوز آر فالوئنگ سید سیستانی دے شوڈ ٹیک کیئر آف دس، کہ ان کو اس وقت بھی، یعنی اکثر علماء کہتے تھے کہ بھئی عرفات پہنچ گئے نا، اب تو عرفات میں واش روم جانا ہے، واش روم سے آنا ہے، چھتری استعمال کر سکتے ہو. سب کہتے ہیں ہاں، آغا سیستانی کہتے ہیں نا، وہاں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. اگر سفر نہ ہو بلکہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہو تو بند گاڑی یا چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہے. سوری، یہ تو آغا سیستانی نے پرمیشن دی ہے، سوری اس کی پرمیشن تو آغا سیستانی نے بھی دی ہے. ہاں منزل پر پہنچ کر نقل و حرکت کرنے کے لیے بند گاڑی چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہے. تیسری بات، اب منزل پر پہنچ گئے، مکہ میں پہنچ گئے. اب فرض کریں مکہ سے آپ کا مطلب ہوٹل دور ہے اور حرم جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کو بس میں بیٹھنا پڑے گا، گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یو ریچ مکہ ناؤ اٹ از الاؤڈ. جب تک آپ وہ ٹریول کر رہے تھے جس کو سفر کہتے ہیں تب حرام تھا، اب حرام نہیں ہے. آغا سیستانی یہاں پر منع کرتے ہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، اگر تم منزل پر بھی پہنچ گئے تب بھی تمہیں مکہ پہنچنے کے، یعنی حرم پہنچنے کے لیے تم ٹیکسی میں بیٹھنا چاہو نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ مسئلہ ہمیں کام آئے گا کس دن؟ جب ہم وہاں سے آئیں گے
مدینہ سے آئیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے کوشش کر کے کیا کرنا ہوگا؟ حرم میں پہنچنا ہوگا، تاکہ ہم ٹیکسی گاڑی جو بھی کر کے جائیں وہ پھر سائے کے سفر کے اندر نہ آئے اور ہم وہاں پر جنرلی پہنچ کر اپنے عمرے کا آغاز کر سکیں. تو پریکٹیکلی وہاں پر یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیں کام آئے گا. آغا سستانی کہتے ہیں منزل پر پہنچ کر بھی جائز نہیں. اچھا جی، کھلے چھت کی گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے. آج کل یہ دور پریکٹیکل نہیں رہے، یعنی اب سعودی گورنمنٹ نے سارے آپشنز ختم کر دیے. ایک زمانے میں سعودی گورنمنٹ بغیر چھت کی بس دیتی تھی، لیکن اب جناب علی آفیشیلی الاؤڈ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چھت والی بسیں ہوتی تھیں تو ہم کو الاؤ ہوتا تھا کہ آپ بس کی چھت پر بیٹھ جائیں. تو ناٹ فرام مکہ ٹو مدینہ یا مدینہ ٹو مکہ یا جوفا ٹو مدینہ مکہ، بٹ ایٹ لیسٹ وین وی آر گوئنگ ٹو عرفات ہم کیا کرتے تھے؟ چھت پر سوار ہو جاتے تھے کہ یار چھت پر آ جاؤ، چھت پہ بیٹھ جاؤ گے، دن کا سفر ہے مثلا یا. لیکن اب تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو اب تو ہر ایک کو بیٹھنا ہے. اور پھر اگین اگر کوئی تو کہتے ہیں کہ کھلی چھت کی گاڑی میں سفر جائز نہیں ہے. رات کے وقت بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ سایہ نہیں رات کو. اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سن لیں. اگر ساتھ دینے کو تیار ہے تو ایک سلوات پڑھیں، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. سر جی سایہ اصل ورڈ عربی زبان میں ہے استظلال. استظلال، الف سین تے زوئیں، توئیں زوئیں والا، دین لام الف لام. اسی استظلال سے وہ نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آیت اللہ سستانی مد ذلہ العلی ذل. وہ آپ نے ادبیات میں سنا ہوگا ذل الہی، پتہ نہیں وہ شہنشاہوں کو کہا جاتا ہے. یہ ذل سائے کو بولتے ہیں. سب ذل الہی یعنی خدا کا سایہ. ہم آپ کو اچھا عربک ورڈ استظلال ہے. اس کا اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ذل استظلال یعنی سایہ. لیکن ہمارے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نہیں، سائے کے 3 لیولز ہیں. سب سے پہلا سایہ کہتے ہیں کس کو؟ جو آپ دھوپ سے بچتے ہیں، یہ سایہ. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، بات یہاں تک نہیں رکے گی، بات آگے بڑھے گی. اگر تم بارش سے بھی بچ رہے ہو نا تو یہ بھی استظلال ہے. تیسرا لیول کا دھوپ بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں، رات ہے، ہوا ہے، تم ہوا سے بچا رہے ہو اپنے آپ کو، یہ بھی سایہ ہے. یعنی یہ بھی سایہ، تو لفظ سایہ تو اردو میں کوالیفائی نہیں کرے گا. عربک کا ورڈ جو استظلال ہے وہ یہ بھی ہے. کلیئر ہے بات؟ میں پھر ریپیٹ کروں. ایک لیول ہے استظلال صرف دھوپ سے، تو جو تو ہر ایک مانتا ہے. دوسرا لیول ہے بارش. تیسرا لیول ہے ہوا. مرحوم آغا خمینی وہ کہتے تھے صرف اور صرف دھوپ. رات ہے، بارش ہوتی رہے کفارہ نہیں ہے، ہوا چل رہی رہے کفارہ نہیں. آغا سستانی، آغا خامنائی وہ کہتے بارش پلس دھوپ. یعنی سستانی صاحب کے اعتبار سے اگر آپ نے دن میں سفر کیا دھوپ تھی کفارہ دینا، رات کو سفر کیا بارش ہو گئی، لے بھائی ساری ہو گئی، کیا کہتے ہیں الٹی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. تو اب ہم مثال کے طور پر ہم گئے پریکٹیکلی جوفا، رات کا سفر ہے پورا پورا. پلان کیا ہے کہ رات کو ہم جوفا سے احرام باندھ دیں گے، جوفا سے ہم آئیں گے مکہ، رات ہی رات میں آ جائیں گے. لیکن اگر بارش برس گئی بھائی تو پھر مجھے پتا ہے آپ کو بارش کے قطرے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو بکرے برستے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دینے بھی پڑیں گے. وہ اگین خواتین کے لیے نہیں ہے، ساری بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مرد حضرات کے لیے. اچھا اب تھوڑا سا تھکن کو دور کرنے کے لیے سوالات اور جوابات. بارش برستی ہوئی دیکھ لی، برابر کو جگانا ضروری ہے کہ دیکھ بھائی بکرا لگ رہا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں بھائی جان، آپ کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے، آپ کو خدائی فوجدار بننے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا آپ پر بکرا ہے، اس نے نہیں دیکھا اور اس کو کسی نے نہیں بتایا، اس پر بکرا آخر تک نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ پہلے دن جب جوفا جا رہے ہوں گے تو آپ کی دوستیاں نہیں ہوں گی، آپ پھر بھی برداشت کر جائیں گے. لیکن جب 10-12 دن ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ بیٹا بکرا تو بھی دے گا. تو وہ مجھے نہیں پتا، وہ آپ کے ذاتی مسائل ہیں، فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ پر نہیں. آپ نے دیکھ لیا، خاموشی سے بیٹھے رہے بھائی، افسوس کرتے رہے کیوں آنکھ نہیں لگی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہے یہ کیوں سو رہا ہے. لیکن بہرحال تو خیر، آغا سستانی اور آغا خامنائی کے اعتبار سے اگر بارش ہی برس گئی تو بکرا ہے، نہیں تو پھر بات کبرا نہیں. آیت اللہ خوئی کہتے نہیں، تینوں لیولز، دھوپ میں سفر کیے تو بھی بکرا دینا، بارش سے بچایا اپنے آپ کو تو بھی بکرا دینا،
ہوا سے بچائے تو بھی بکرا دینا، تو ہوا تو ہے ہی نا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ سادہ الفاظ میں آیت اللہ خوئی کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے چاہے دن ہو چاہے رات بند گاڑی میں سفر کرنا حرام ہے. آغا سیستانی اور آغا خامنہی کے اعتبار سے دن میں حرام ہے، رات میں حرام نہیں. ہاں رات میں بارش ہو جائے تو حرام ہے، رائٹ. اچھا اگین ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد پریکٹیکلی ہمیں بند گاڑی میں ہی سفر کرنا ہے، آپشن نہیں. تو ہم نے ٹرائی کیا ہے اور انشاءاللہ ہم جب پہلا احرام باندھیں گے وہ بھی ہمارا انشاءاللہ پورا کا پورا رات کا سفر ہوگا. اب خدا نہ خواستہ آسمانی سلطانی فلائٹ لیٹ ہو گئی، بیانڈ اوور کنٹرول. فرض کریں بس خراب ہو گئی، بس ملنے میں تاخیر ہو گئی. ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ سے نکلتے 12 گھنٹے لگتے تھے، اور ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر بس چل پڑی تھی. 2023 میں کیا ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو. انشاءاللہ جتنے بہتر انتظامات ہیں وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم بہت اچھے ٹائم پر جدہ ایئرپورٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ اسٹل یو نیور نو. حج آپریشن ہے، بارش ہو گئی کوئی بہت تیز، خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ کوئی بھی آندھی طوفان ہو گیا، کوئی بھی ایسا حادثہ ہو گیا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے فلائٹس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ادھر ہو جاتی ہے، معاملات ہیں آندھی طوفان. تو خیر، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوئی کے مسائل پر اگر کوئی مرد حضرات عمل کر رہے ہیں تو ان کو بکرا دینا ہی دینا ہے. وہ پھر آنکھ بند کر کے سوئے رہیں اپنے حج کے اخراجات میں لکھ لیں کہ بھائی 3 احرام ہیں، عمرہ مفردہ، عمرہ تمتع، حج تمتع، 3 بکرے تو ہو گئے. باقی اگر کوئی دوسرا عمرہ شمرہ کیا تو ایک اور بھی دینا پڑے گا، وہ الگ بات ہے. تو خوئی کے والے مرد حضرات تو 3 بکرے پہ سائڈ پہ لکھ لیں، اور اگر وہ بی ٹیم میں ہے تو 2 بکرے لکھ لیں اپنے. لیکن باقی افراد جناب علی جو ہے وہ دعا کریں کہ کم از کم جب ہم نے احرام پہنا ہو اور ہم سفر کر رہے ہوں تب جو ہے بارش نہ ہو. یہاں تو ہوگی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بند گاڑی میں اگر مجبوری میں سفر کرنا پڑے، جی سر یہ وہ مقام ہے جہاں مجبوری میں بھی بکرا دینا. صاحب میری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، بکرا تو دینا پڑے گا. تو یہ وہ بکرا ہے جو مرد حضرات پر عام طور پر اگر جناب علی دن کا سفر ہو جائے تو لگ جاتا ہے. خواتین اور نابالغ بچوں کے لیے سائے میں سفر حرام نہیں ہے. لہٰذا چونکہ میں ہر سال جتنا بھی سمجھاؤں، بعض خواتین آ کے پوچھتی ہیں مولانا وہ بکرا پہ کیا کریں گے، بکرے کا مولانا ایسا ویسا. بھائی نہیں ہے، خواتین کے لیے سفر حرام نہیں ہے. میں اس کو رائٹ میں لکھا ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات وہ بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. اچھا جی، چوتھی چیز جو مرد حضرات کے لیے حرام ہے وہ ہے سر ڈھانپنا، چاہے کسی بھی چیز سے ہو. مثلا ٹوپی پہننا، بیگ اٹھا کر سر پر رکھ لینا، نہانے کے بعد تولیہ لے کر سر خشک کرنا وغیرہ وغیرہ. کسی بھی طرح سے آپ سر ڈھانپ رہے ہیں حرام. تولیہ ہو، ہاں ہاتھ رکھ دیں کہ حرام نہیں. آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ سایہ کر رہے ہیں حرام نہیں. سو لفظ صاحب نے خامہ کا استعمال کر دیا، سر ڈھانپ رہے ہیں، کیونکہ اس سے تعلق سائے سے نہیں. سایہ ہو تب بھی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے سایہ ہو چاہے ویسے سر ڈھانپ رہے ہو، ہاتھوں سے جائز ہے. لیکن ہاتھوں کے علاوہ اگر آپ سر ڈھانپ رہے ہیں کپڑے سے، چادر سے، تولیے سے، ٹوپی پہن کر، بیگ اٹھا کے سر پر رکھ لیا آپ نے، ٹوکری اٹھا کے سر پر رکھ لی، سب حرام. مرد حضرات، خواتین نہیں. خواتین کے لیے سر ڈھانپنا واجب ہے. آقا خامنہی نے فرمایا ہے کہ اگر سر اس طرح سے خشک کیا جائے کہ پورا سر نہ چھپے تو جائز ہے. جو آقا خامنہی کے مسائل پر عمل کرنے والے مرد حضرات ہیں وہ اگر اپنا سر خشک کرنا چاہیں تو ایسے کریں کہ پہلے آدھا سر خشک کر لیں، اس کے بعد آدھا سر خشک کر لیں. تو دیٹ از الاؤڈ فار دا فالوورز آف آقا خامنہی. آقا سیستانی نے اس کی اجازت نہیں دی. اچھا، سر ڈھانپنے میں پھر یہ نہیں آئے گا کہ میں نے گاڑی کی سیٹ سے سر لگایا تو یہ میرا سر تو چھپ گیا نا، اس کو سر ڈھانپنا نہیں کہتے، اس کو سر ٹکانا کہتے. تو سر ٹکانا تکیے پر، ورنہ تو آپ سو ہی نہیں سکتے 8 دن. اگر آپ کا 8 دن کا احرام ہے پیغمبر کے زمانے میں، انسان سوئے گا تو سر تو لگے گا زمین پر. تو دیٹ از ناٹ حرام ایٹ آل، دیٹ از ڈیفینیٹلی الاؤڈ. سوتے وقت اگر انسان غلطی سے سر ڈھانپ لے، ہاں آپ نے جناب علی چادر کمبل، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نیند میں اوپر لے لیتے ہیں، دیٹ از ناٹ حرام. جیسے ہی آنکھ کھلی، جیسے ہی ہوش آیا، فوراً کیا کریں، چادر ہٹا دیں اینڈ یو آر فائن. پھر جو ہے وہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. اچھا، اس مسئلے میں سر کی حدود میں کان بھی شامل ہیں، یعنی وین سے سر ڈھانپنا حرام ہے تو کانوں کو ڈھانپنا بھی حرام ہے. تو ایک زمانے میں یاد ہے وہ بڑے بڑے ہیڈ فون ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں جو بہت سے پروفیشنل استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہیڈ فونز الاؤ نہیں ہوں گے مرد حضرات کے. ہاں موبائل فون آپ نے کان پہ لگایا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، موبائل فون میں کان میں نہیں لگا سکتے. ہاں ان ایئر جو اسپیکرز ہوتے ہیں نا، بلوٹوتھ یا آپ یعنی وائرلیس جو کان میں چلے جاتے ہیں، یا ابھی مثال کے طور پر کاروان آپ کو دے گا جو ہے وہ کچھ بلوٹوتھ تو نہیں ہے، وہ کنیکٹنگ اسپیکرز ہیں، انشاءاللہ اس کلاس کے بعد وہ اس کو اناؤنس کریں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم پوچھ لیں گے، ویسے ایک مرتبہ فائنل کر لیں گے، لیکن امید ہے کہ اس کو جو ہے وہ حرام نہیں کہا جائے گا، وہ انشاءاللہ حلال ہوں گے. تو
تو ان ایئر اسپیکرز جو ہوتے ہیں چاہے وہ وائرلیس ہو چاہے وہ وائرس کے ساتھ ہو لیکن وہ الاؤڈ ہیں, وہ کان کو ڈھانپنا, اس کو کان ڈھانپنا نہیں کہیں گے. اچھا جی یہ ہو گیا. احرام کے دوران حرام چیزیں صرف خواتین کے لیے. ایک بار پھر سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خواتین کے لیے جو حالت احرام میں حرام چیزیں ہیں سن لیجیے جلدی, جیسے کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا, نقاب ڈالنے والی خواتین یہ طریقہ اختیار کریں کہ پی کے پہن کر پھر سامنے سے نقاب ڈالنا تاکہ وہ چہرے کو کور نہ کرے, دور رہے, 2-3 انچ دور رہے. لیکن ویسے پھر دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی ہے ایسی خاتون تو ٹھیک ہے, لیکن اصولاً جو ہے وہ احرام کا واجب یہ ہے کہ حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا حرام ہے. چہرے کا کچھ حصہ ڈھانپنا بھی حرام ہے, لہٰذا رومال ٹیشو وغیرہ کا استعمال بھی چہرے پر اکثر علماء نے جائز قرار نہیں دیا. اگر سستانی الاؤ کرتے ہیں, اگر خامنہ الاؤ کرتے ہیں تو میرے خیال میں پرابلم سالو ہے. معمول سے زیادہ زیور پہننا, زیور پر ہماری بات ہو چکی ہے, لہٰذا جو ہے اس کو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاتھوں میں دستانے پہننا, قفازین ہوتے تھے ایک زمانے میں, خاص قسم کے دستانے ہوتے تھے جو عرب عورتیں پہنتی تھیں, اندر میں اس میں وہ ہوتا تھا روئی وغیرہ ڈالی جاتی تھی, کاٹن وغیرہ. لیکن آغا سستانی کا بہت کلیئر فتویٰ ہے, باقی علماء کا بھی یہی ہے, ہر طرح کے دستانے پہننا حرام ہے. تو احرام کے دوران خواتین کو دستانے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے جب احرام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اگر وہ دستانے پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں. گرمی تھی زیادہ کہ بہرحال نہیں پہنا جائیں گی, لیکن اگر کسی اور ایشو کی وجہ سے آپ پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں. آئیے جی, عمرے کا دوسرا واجب. آج ہماری تیسری کلاس ہے, مکمل ہونے والی ہے, پھر ایک ہی کلاس بچے گی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے بہت ساری باتیں آج کرنی پڑیں گی تاکہ کل ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم لگے. تو پلیز فیل انرجیٹک, بی انرجیٹک. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اچھا جی, عمرے کا دوسرا واجب ہے طواف کرنا. تو پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا, وہ ہم نے احرام باندھ لیا. کیا کیا مستحبات, کیا کیا واجبات, کیا کیا حرام, وہ سب ہم نے سن لی, جان لی, سیکھ لی, ہمیں پتہ چل گیا. آتے تھے طواف پر. اہم ترین مسئلہ پلیز اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ وین وی سے طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. ایک چکر از ناٹ طواف, 7 چکر اس طواف. اچھا, عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے بولنے میں, سننے میں. کیا غلطی ہوتی ہے؟ یار میں نے 7 طواف کیے, 2 رکعت نماز پڑھی, آ گیا. آپ نے 7 طواف نہیں کیے, آپ نے ایک طواف کیا جس میں 7 چکر ہوتے. جو آپ نے 7 چکر لگائے تو ایکچولی کیا ہوا, آپ کا ایک طواف ہوا. 7 طواف کا مطلب ہے آپ نے 49 چکر لگائے. 7 ملٹیپلائی بائی 7. تو اگر آپ واقعاً 49 چکر لگا کر آ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 7 طواف کیے. اچھا, فرق کیا پڑتا ہے مولانا؟ فرق ایک بات کا پڑتا ہے, وہ فرق ہی پڑتا ہے کہ جب آپ مجھ سے اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں تو اب چونکہ اتنا تجربہ ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یار مولانا وہ 7ویں طواف میں جو ہے نا کسی کا پیر میرے پیر پر لگ گیا تو میری چیخ نکل گئی تو اب میرا طواف صحیح ہے. اب آپ نے جملہ کیا استعمال کیا؟ 7ویں طواف میں. میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ 7واں چکر بول رہے ہیں, میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا, میں کہوں گا نہیں آپ کا عمرہ صحیح, آپ کا طواف صحیح. لیکن کسی جگہ پر آپ نے کوئی ایسی مسٹیک کی جہاں مجھے کہنا پڑا کہ نہیں آپ کے طواف باطل ہے, آپ کو طواف دوبارہ کرنا پڑے گا. اب میں نے وہاں پر کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ کے طواف باطل ہو گیا, اب ایک طواف کر لیں, آپ کی نماز صحیح ہے, آپ کی عمرہ صحیح ہو جائے گا. اب میں نے تو بے دھیانی میں کہہ دیا کہ اب ایک طواف کر لیں. آپ سمجھے اچھا آغا نے کہا تھا ایک طواف, تو ایک چکر لگا لے, ایک طواف ہو گیا, کیونکہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ایک طواف یعنی. اور یہ واقعی مسٹیکس ہوئی ہیں. سارے ایگزامپل جو میں دیتا ہوں یہ پریکٹیکل ہیں مولانا. اچھا کسی مطلب کوئی کسی حاجی سے میں نے کہا ایک طواف کر لیں اور نماز پڑھ لیں, آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. 5 منٹ میں آ گیا. میں نے کہا ہو گیا طواف؟ ہاں ہو گیا. آپ نے تو کہا تھا ایک ہی طواف کرنا, میں کر کے آ گیا. او بھائی, ایک طواف کا مطلب تھا 7 چکر. ٹھیک ہے جی, تو ایک طواف یعنی میں اچھا اس وقت بھی میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو 7 چکر لگانے, لیکن اگین چونکہ ہماری عادت نہیں ہے تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ میں آپ کو جواب میں کہہ دوں گا کہ آپ کو ایک طواف کرنا. آپ ایک طواف کر لیں اتنا ثواب ہے, ایک طواف کی اتنی فضیلت ہے, ایک طواف. تو جب بھی ہم ایک بولتے ہیں تو اگر آپ نے ایک کا مطلب ایک راؤنڈ سمجھا تو آپ مسٹیکس کریں گے. پر 3 طواف کریں آپ کو بہت ثواب ملے گا. فلاں کی نیابت میں, فلاں کی نیابت میں, فلاں کی نیابت میں. آپ نے کہا اچھا 3 طواف 15 منٹ کا کام ہے, ایک چکر 5 منٹ کا ہے, 3 چکر تو ہو جائیں گے 15 منٹ کے اندر. نہیں سر, 3 طواف کا مطلب ہے 3 طواف یعنی 21 چکر. آپ نے کہا مولانا صاحب آج تو ہم نے بس
20 منٹ میں جو ہے نا ایک اماں کا طواف کیا، ایک ابا کا طواف کیا، ایک چاچو کا کیا، ایک چچی کا کیا، یعنی 4 چکر نہیں چلے گا. 20 منٹ میں اگر ہو رہے تو وہ نہیں ہو رہے. ایک طواف یعنی 7 چکر. اچھا جی، شرائط طواف دیکھ لیں ذرا جی، میری طرف آ جائیں. ہم ویلکم کرتے ہیں مولانا رضوان ایویڈی صاحب کو، ہمارے انٹرنیشنل مولانا ہے، باہر سے تشریف لاتے ہیں، ان کی محبت ہے. پروردگار ان کو اور علماء کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا جی، شرائط طواف. شرائط یعنی کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو طواف کے دوران فالو کرنی ہے. نمبر 1 نیت کرنی. اچھا یہ تو ساتھوں کے ساتھ میں عبادت نیت کرنی ہے آپ کو. میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی نماز پڑھتا ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کے لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، کرتی ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف النساء کرتا ہوں، کرتی ہوں، قربۃ اللہ. میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف النساء کی نماز پڑھتا ہوں، قربۃ اللہ. سب کرنا ہے. یاد ہو گیا نا؟ بہت سو کو یاد نہیں ہوا، مجھے پتہ ہے یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. آپ یہ نیت کر لیجیے گا کہ جو مولانا نے بتائی تھی والی نیت منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہے. جو آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں طواف کر رہا ہوں، صحیح نہیں کر رہا ہوں، وہی آپ کی نیت ہے. جو آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں طواف کی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فجر نہیں پڑھنا ہوں، یہ طواف کی نماز پڑھنا ہوں، وہی آپ کی نیت ہے. تو اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو مولانا نے نیت کی تھی نا وہ کلاس میں وہی والی نیت، تو وہ بھی بالکل آپ کی عبادت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں اس لیے آپ کے پرابلمس کو سالو کر رہا ہوں. یعنی اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ کتابیں ملتی ہیں نیتوں والی، ایک نیت وہ لکھی ہوئی ہو، باقاعدہ جب تک پڑھیں گے نہیں، اس کو انڈر لائن نہیں کریں گے، اس کو پورا نہیں پڑھیں گے، تب تک جو ہے ان کی نیت نہیں ہوتی. تو جو ہے وہ آپ نیت کے لیے پریشان نہ ہو. خیر نیت کرنا ہے تو نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، قربۃ اللہ. نمبر 1 کہ بھائی آپ جو بھی عبادت کریں گے قربۃ اللہ کریں گے. نمبر 2 یہ طے کریں گے کون سا طواف ہے. ہاں یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. طے کرنے سے مراد آپ کے ذہن میں ہو یہ عمرے کا طواف ہے. کون سے عمرے کا؟ مفردہ کا. ختم ہو گئی بات. تمتع کا، حج تمتع کا، مختلف طواف آتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کافی ہے. نمبر 2 طہارت. یہ انتہائی اہم بات ہے میرے حساب سے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ، یعنی آپ کا پورا حج بغیر وضو کے، بغیر غسل کے ہو جائے گا. 2 چیزیں آپ کے بغیر وضو کے نہیں ہوں گی. نمبر 1 طواف، نمبر 2 اس کی 2 رکعت نماز. اس میں آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ کا بدن، آپ کا لباس، آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. یہ صرف یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پورے عبادت میں جو آپ سے کنڈیشن طہارت کی مانگی گئی ہے وہ مانگی گئی ہے طواف 7 چکر اور اس کی 2 رکعت نماز. 7 چکر میرے خیال میں بہت اگر رش ہوتا ہے تو 30-35 منٹ میں ہو جاتے ہیں آج کل جو میرا ذہن ہے. تو یہ 35-40 منٹ آپ کو پاک رہنا ہے. پھر آپ کو وضو ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے توڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کا آدھا گھنٹہ وضو رہے، آپ نماز طواف کر لیں، اس کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یو آر ڈن. پھر آپ کا لباس نجس ہو گیا، فرض کریں زخم لگا، خون نکلا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی صحیح. طواف صحیح نہیں ہوگا. طواف میں آپ کا پاک ہونا، طواف میں جناب علی آپ کو باوضو ہونا شرط ہے. صحیح کے دوران آپ کو بدن نجس ہے، آپ کا لباس نجس ہو گیا، خون لگ گیا، فرض کریں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جو عبادت صحیح مانی جائے گی. کلیئر ہے بات؟ نمبر 3 بدن اور لباس پاک ہو، یہ طواف کی شرط ہے، صحیح کی شرط نہیں ہے. مردوں کے لیے شرط ہے مختون ہو، ختنہ کیا ہوا ہو. نمبر 5 شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہو. ایک زمانہ تھا، اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاتا میں. واجبات طواف کے اندر پہلا اور دوسرا واجب حجر اسود سے شروع کریں اور اسی پر ختم کریں. اب ابھی دیکھیں، اچھا جی، یہ جو سلور کلر کا جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے کونا، اس کے اندر ایک پتھر ہے بلیک کلر کا، دیٹ از کالڈ حجر اسود. یعنی آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے، ان میں سے ایک کونا ہوا ہے جس میں یہ سلور فریم کے اندر بلیک سٹون لگا ہوا ہے. بلیک سٹون، بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود، سٹون کو کہتے ہیں حجر. تو حجر اسود یا بلیک سٹون مانا ہے کہ آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، یعنی 7 چکر. اب دیکھیں نا بہت سارے سوال ہیں، آپ سوال پوچھیں گے مولانا 7 چکر کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ جواب یہاں یہیں پہ شروع ہوگا. دنیا کے ہر مسلمان کا طواف یہیں سے شروع ہوگا، یہیں پر آ کر ختم ہوگا. تو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی یہی ہے نا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ میرے خیال میں سب کے لیے کلیئر ہے. کہ کوئی ہے جس کے لیے کلیئر نہ ہوا؟ ہاں جی، سب کے لیے کلیئر.
تو یہ جو اس کی اور پکچرز بھی آئیں گی ابھی. اچھا تو یہ جناب علی جو ہے وہ حجر اسود ہے جس کو جہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے. اچھا آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی لیزر لائٹ پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل کیلکولیشن اور جناب علی ایسا ضروری نہیں ہے. ایک اندازاً اس کے سامنے پہنچے شروع کریں, اندازاً اس کے سامنے پہنچے ختم کریں, اللہ خیر سے. بالکل ایسا ہی جیسا روزے میں رکھتے ہیں, روزے کے ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, اس وقت کے لے کر اس وقت تک آپ پریشان ہوتے نہیں, 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیتے ہیں احتیاط. معبود 5 منٹ زیادہ بھوکے رہ لیں گے, کیا پڑھ لو. افطار کے بعد احتیاطاً 2-4 منٹ بعد میں روزہ کھولتے ہیں, تو آپ کا روزہ سیکیور ہو جاتا ہے. وہاں بھی ڈیڈ لائنس ہے, تو یہاں پر بھی آپ 1-2 قدم ایکسٹرا لے لیں گے طواف کی نیت سے نہیں, اینڈ میں بھی 2 قدم ایکسٹرا لے لیں گے طواف کی نیت سے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میری 7 چکر لگانے ایکسٹرا جو ہے وہ میں اپنے آپ طواف کو سیکیور کرنے کے لیے چل رہا ہوں, پروردگار کی خاطر نہیں چل رہا. دیٹ از مور دین انف, کافی. تو آپ کو اندازاً حجر اسود سے شروع کرنا ہے, اندازاً حجر اسود پہ ختم کرنا ہے. علامت یہ جناب علی کے ادھر حجر اسود ہے. سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اس کے آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جناب علی جو ہے وہ گرین کلر کی لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک, ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتا بھی دیں گے کہ دیکھو یہ ہے لائٹس والے. تو آپ کو جناب علی ادھر حجر اسود کو دیکھنا ہے, ادھر لائٹ کو دیکھنا ہے, تو آپ کے جو ہے اسٹارٹنگ بھی آپ کے لیے ایزی ہوگی اور اینڈنگ بھی آپ کے لیے ایزی ہوگی. یہ میرے خیال میں بہت زیادہ کلیئر ہے حجر اسود. اور یہ بتاتی میری مجبوری ہے پولیس والے کو دکھانا, اگر وہاں نہ ملے تو آپ نہیں کہیں گے مولانا پولیس والا کدھر گیا. تو حجر اسود کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہوگا, پولیس والے کی گارنٹی ویسے تو ہے کہ ہوگا, لیکن اب اسی طرح کھڑا ہوگا, آگے ہوگا, پیچھے ہوگا, ہوتے ہیں پولیس والے. لیکن خیر دا امپورٹنٹ تھنگ از یہ حجر اسود, یہ کونا جہاں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا بھیڑ ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, تو بعض اوقات کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم آپ کو دوسری تصویریں دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو بہرحال ناممکن نہیں ہوتا پہچاننا, بہت آسان ہوتا ہے. کسی کو پوچھنے بتا دیتا ہے کہ یار یہ حجر اسود والا کونا ہے, یہاں سے طواف شروع ہے. اور بلکہ ساری دنیا کا مسلمان وہیں پہ آ کر زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے. تو دیٹ از ویری مچ نارمل چیزیں. جو پہلے مرتبہ والے بیچارے وہ میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہوں گے, لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. بہت اچھے سے یہ طواف آپ کا اسٹارٹ ہوگا اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. طواف کے دوران آپ کا دوران جو ہے وہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. وین یو آر موونگ اراؤنڈ دا کعبہ, تو کعبہ شوڈ بی آن یور لیفٹ سائڈ. اٹ مینس اٹ شوڈ ناٹ بی آن یور رائٹ سائڈ. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ مثال کے اب سے سوال پوچھتے ہیں, خانہ کعبہ میں ہم کھڑے ہوئے اور ہم ہی ہیں, 2 آدمی, میں اور آپ, تیسرا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. آپ نے بولا نا یوں گھومنا ہے یا یوں گھومنا ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ تو کوئی نہ کوئی جواب دوں گا آپ کو نا, یا کہوں گا یوں گھومو یا کہوں گا یوں گھومو. لیکن یہ تو اس وقت ہوگا نا جب سامنے ہوں گا. اگر میں کتاب میں لکھنا ہے تو کیا لکھوں؟ وہاں تو نہیں کہہ سکتا یوں گھومو. تو مجھے سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا, آج کی لینگویج اگر ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں, کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز. تو میں کہوں گا آج کی دنیا میں کہوں گا بھائی اینٹی کلاک وائز. اب اس دور کے اندر یہ ورڈز انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے, کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. تو اس دور میں کیا کہا کہ بھائی کعبہ لیفٹ پہ ہو تمہارے, یعنی تم یوں گھومو. کعبہ رائٹ پہ ہوگا تو کیا ہوگا, یوں گھومو گے. تو کعبہ رائٹ پہ نہ ہو, کعبہ کیا ہو, لیفٹ پہ ہو, تمہارے لیفٹ سائڈ پہ. اچھا اب یہاں پر ایک انتہائی اہم بات جس کو سمجھانا ضروری ہے, وہ یہ کہ عربی زبان سے پرشین اور پرشین سے اردو میں آتے آتے ایک لفظ درمیان میں آ گیا جو میں نے تو نکال دیا, اس سلائڈ میں بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو وہ لفظ, اور وہ لفظ آ گیا کاندھا. کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ, آپ کا بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو, اور یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کا سارا عمرہ سمٹ کر آ گیا کاندھے کے اندر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یعنی میں نے اس کاندھے کے مسئلے پر ایک خاتون کو اپنے شوہر سے طلاق ڈیمانڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق دیتا, میں نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ. اس نے اتنا پریشان کیا اپنی بیوی کو, ایک 7 چکر لگائے نہیں, ایک چکر میں تمہارا کاندھا 1 سیکنڈ کے لیے ہٹ گیا تھا, دوبارہ طواف کرو 7 چکر. پھر گرمی میں اس نے پھر 7 چکر لگایا, کہا نہیں تمہارا اس میں بھی 2 سیکنڈ کے لیے تمہارا کاندھا ہٹ گیا تھا, دوبارہ طواف کرو. وہ خاتون روتی میرے پاس آئی, مولانا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس لیے کہ مجھے طلاق دیتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو وتھ ہم. سمجھانا یہ ہے کہ طواف کندھے کے اندر نہیں ہے, جس کا کندھا نہیں ہے اس کو بھی طواف کرنا ہے. یعنی خدا نہ خاصا کسی کا کندھا گڈھا ہوا تو کیا کرے گا, طواف نہیں کرے گا. اس میں سے کوئی بات نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے یوں گھومنا. اچھا آج کے دور میں آپ چاہے الٹا چل کے تو دکھائیں,
یہ تو اس وقت کی بات تھی جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے تھے. پیغمبر کے دور میں 4-4-6-6 گھنٹے ایسے ہوتے تھے رات کے گرمیوں کے جب ایک انسان بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوتا تھا. فرسٹ ٹائم انسان آیا, میں کیسے گھوموں بھائی, کہاں گھوموں, یوں گھوموں کہ یوں گھوموں. آج اگر جائے گا تو پوچھے گا بھی نہیں. یعنی جو اناڑی ترین آدمی بھی جاتا ہے, جو 100% عمرہ باطل کر کے آتا ہے, وہ بھی طواف میں کبھی بھی جو ہے کلاک وائز گھوم کے نہیں آتا. وہ طواف میں جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہی گھوم کے آتا ہے. تو آپ کو غلط کرنے کے لیے بہت جان مارنی پڑے گی. صحیح کرنے کے لیے آپ کو صرف دھارے میں شامل ہو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل لاپرواہ ہو جائیں. آپ چلتے تھے بالکل گھوم جائیں کہ میں گھوم تو یوں ہی رہا ہوں نا, نہیں, وہ نہیں چلے گا. تو پورا چہرہ گھمانے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. پورا جناب علی خانہ کعبہ کو پیٹ کر دیں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. آیت اللہ سستانی نے, آغا خمینی نے, آغا خوئی نے اپنی مناسک کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کا آخری طواف, اچھا اس دور میں میکسیمم لاکھ آدمی, آج تو 25 لاکھ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت رش بڑھ گیا تو پیغمبر نے اپنا آخری طواف کس پہ کیا؟ حج کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک اونٹوں پر طواف ہوتا تھا. یعنی خانہ کعبہ ہے, آپ نے اپنا اونٹ چلاتا ہوا آیا اور 7 چکر لگا رہا ہے, وہ دوسرا گھوڑا چلاتا ہوا آیا, چکر لگا رہا ہے, تیسرا آپ نے خچر یا گدھے پر بیٹھا ہوا آیا, وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آنا شروع ہو جائیں گی, اچھا یہ جانور ہے, پیشاب کر دیا, فلاں کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آج دنیا ہی چینج ہو گئی ہے خانہ کعبہ کی. 100 سال پہلے تک اونٹوں پر طواف ہوتا تھا. ہم جب فرسٹ ٹائم گئے تھے 1997 میں حج پر, تو کچھ ان افراد کے نام لیے جاتے تھے کہ یہ دیکھو مولانا صاحب, یہ وہ آدمی ہے جس نے اونٹوں کا طواف دیکھا ہے, آج بھی زندہ ہے یہ آدمی. خیر, تو پیغمبر نے اونٹ پر طواف کیا. تو اب اونٹ کیسے سیدھا چلے گا؟ اونٹ تو ہمارے یہاں اردو زبان کا محاورہ ہے کہ اونٹ روٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اونٹ جب چلے گا تو ہاں وہ چل رہا تھا اینٹی کلاک وائز, دیٹ از دی پوائنٹ. ادروائز دیٹ واز ناٹ اے روبوٹ کہ جناب علی بالکل 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو جو نارمل چلتے وقت آپ کا کاندھا ہلتا ہے وہ ڈیفینیٹلی الاؤڈ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, پورا ایکروبیٹک اسٹائل میں گھوم جائیں جناب علی, یوگا کرنے والے ہیں آپ, ایکسرسائز کرنے والے صاحب اس طرح سے آج کرنے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی باطل ہو جائے گا. لیکن آپ نارمل چل رہے ہیں, دیٹ از مور دین فائن, آپ کا طواف صحیح ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. طواف کے دوران آپ نے دعائیں کرنی ہیں. یعنی بیسٹ ٹائم ہے طواف, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بیسٹ ٹائم ہے طواف خدا سے اپنی باتیں کرنے کا. آپ کتاب جو آپ کو دی گئی نا اس میں پڑھیں, یعنی عجیب الفاظ. پیغمبر مولا جب حجر اسود پہنچتے تھے یہ پڑھتے تھے, رکن یمانی بھی پہنچتے تھے یہ پڑھتے تھے, پتہ نہیں ناودان طلا کو دیکھتے تھے یہ پڑھتے تھے, ادھر پہنچتے تھے یہ پڑھتے تھے. تو بھائی آپ بھی پڑھو نا, آپ کو امام نے بتایا کہ کیسے بات کرتے ہیں. اور وہ امام خدا سے باتیں کرتے تھے. البیت بیتک والحرم حرمک, معبود گھر تیرا گھر ہے, دروازہ تیرا دروازہ ہے, بندہ تیرا بندہ ہے, میں آ گیا ہوں. معبود تیرے دروازے سے خالی واپس جاتا ہے, معبود میں کیسے واپس چلا جاؤں. سب باتیں کریں خدا سے. دعا پڑھنی نہیں ہے, دعا مانگنی ہے. ہم دعا پڑھ کے آ جاتے ہیں, ریڈنگ کر کے نہیں آنا, اس سے بات کر کے آنا ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں کیسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا جی, میں 2-4 منٹ اور لوں گا پھر انشاءاللہ. آج ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں. اچھا ہجر اسماعیل کیا ہے؟ اب آپ کو آنا پڑے گا, ایسے آگے دکھا دو بیٹا. ہجر اسماعیل بلکہ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ کو اس وقت جو ہے وہ حجر اسود بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. دروازے کے ساتھ جو کونا ہے الٹے ہاتھ پر وہ ہے حجر اسود. اشارہ کر کے بتا بیٹا, حجر اسود, یس. اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ دکھا. دروازے کے بعد جو کونا آ رہا ہے اگلا, اس کا نام ہے رکن عراقی. یہاں دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور فاصلے کے بعد ایک گول دیوار شروع ہو رہی ہے. دیٹ دیوار از کالڈ ہجر اسماعیل, ٹھیک ہے جی. دیٹ سیمی سرکل, آدھا جو ہارس شو ٹائپ کی جو وہ ہے, دیٹ از کالڈ ہجر اسماعیل. اچھا آپ کو دیکھیں راستہ نظر آ رہا ہے جانے کا, اور دوسری طرف سے بھی راستہ ہے نکلنے کا. تو آپ نے دیکھا کہ راستہ کھلا ہوا ہے, چلو بھائی اندر سے نکل لیتے ہیں. شارٹ, سب لمبا طواف کر رہے ہیں, میں شارٹ میں طواف نپٹا دوں. ویسے بھی ہم پیدائشی پاکستانی ہیں الحمدللہ, شارٹ کٹ اگر ملتا ہو تو کون چھوڑے گا. لیکن اگر یہ آپ نے شارٹ کٹ لگایا, آپ کا طواف باطل ہے. 7 میں سے 1 چکر بھی لگایا تو باطل ہے, 7 تو دور کی بات. اور یہی وہ والی مسٹیک ہے جو ایک مومن نے کی تھی. 7 چکر لگائے, 1 چکر اندر سے لگایا. اس کی بیگم نے سمجھایا, مولانا نے منع کیا تھا, نہیں چلتا اتنا.
اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر پر آ گئے، عمرہ مکمل کر لیا اپنے حساب سے، طواف کیا، صحیح کی، تقصیر کی، آگے گھر پر آ کے احرام کی چادر اتاری، شاور لیا، 4 ڈریس پہن لی، 4 کفارے۔ رات کو سوئے، ان کا اسٹائل تھوڑا مثال چینج ہوئی، رات کو سوئے، نائٹ سوٹ پہنا، جناب علی جو ہے وہ 2 کفارے، 2 بکرے اڑ گئے۔ اچھا جی، صبح اٹھے، نائٹ سوٹ اتار کے پھر 4 پہن لیے، 4 اور ہو گئے 10۔ صبح 9 بجے شاور لینے گئے، 4 اتارے، شاور لیا، دوبارہ 4 پہن لیے، 14۔ رات کو شاید 10 بجے مسٹیک کی تھی، میرے پاس آتے آتے انہوں نے 8 میں مسٹیک کی تھی میرے خیال میں، اور آتے آتے انہوں نے جناب علی جو ہے صبح 10 بجا دی، 14 گھنٹے لیٹ آئے میرے پاس اور 14 بکرے لگا کر۔ خدا ان کی عبادت کو قبول کرے آف کورس۔ اچھا اب چونکہ ان کو مسئلہ معلوم تھا، پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ بیگم نے سمجھایا بھی تھا، تو اب یہ وہ والی غلطی ہوگی جو جان بوجھ کے ہو گئی، یعنی ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی، نہیں بچ سکے۔ پھر ان کی بیگم نے ہی زبردستی ان کو بھجوایا، وہ اس وقت ضد کرتی رہی تم جاؤ مولانا کے پاس، نہیں آئے۔ کمرے والوں سے کہا، کمرے والوں نے سمجھایا ان کو تم جاؤ مولانا کے پاس پوچھ لو، نہیں آئے۔ تو بائی دا ٹائم ان کو سمجھ میں آیا کہ بھی پریشر بہت بڑھ گیا ہے، تو وہ صبح 10 بجے میرے پاس آئے، لیکن اس وقت تک وہ 14 بکرے لگا چکے تھے۔ تو خیر سمجھانا یہ ہے کہ یہ والی مسٹیک کسی نے کی، آپ کوئی اور مسٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ ہجر اسماعیل کو اپنے طواف میں شامل کرنا ہے آپ نے، تو اندر سے آپ کو نہیں نکلنا، باہر سے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہجر اسماعیل تقریباً آپ کے قد کے برابر ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لوگوں کا قد اور ہجر اسماعیل کا سائز نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چلتے چلتے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا پورا بدن ہجر اسماعیل کے باہر ہے، لیکن آپ کا ہاتھ اندر ہے، یہ بھی آپ کے طواف کو باطل کر دے گا۔ تو آپ نے دور دور سے چلنا، نزدیک سے نہیں چلنا۔ بس یہ باریکی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں دین یو آر ویری مچ فائن۔ اسی طرح کی آخری باریکی، شاہ زمان کے باہر سے طواف کریں۔ یہ دیکھیں حجر اسود کے نیچے آپ کو ایک ترچھی دیوار باہر نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس پرانی تصویر میں دیکھیں تو چاروں طرف یہ ترچھی دیوار ہے، ٹھیک ہے جی، نیچے تقریباً 1.5 فٹ 2 فٹ ترچھی دیوار باہر ہے۔ دیٹ دیوار از کالڈ شاہ زمان۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو قریش نے تعمیر کی تھی، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو 1.5 200 فٹ اندر کر دیا تھا، اور آج تک جتنی مرتبہ ریکنسٹرکٹ ہوا کعبہ وہ اسی ڈیزائن پر ہوا۔ تو ایکچولی جناب علی جب آپ، اچھا اس زمانے میں کیا تھا، یہ ترچھی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک چبوترا کہہ لیں، ایک سٹیپ کہہ لیں، زینہ کہہ لیں، اس طرح کا تھا۔ تو لوگ بعض اوقات تو زینے پہ چلتے چلتے آتے تھے، ڈیفینیٹلی طواف باطل ہوتا تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ میں طواف نہیں کرنا۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ سے باہر رہنا ہے آپ کو۔ یہ شاہ زمان خانہ کعبہ کی جگہ، تو آپ کو اتنا باہر رہنا ہے کہ آپ کا پورا بدن باہر ہو۔ اب اچھا، اب آپ طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے چل رہے ہیں، آپ کا پورا بدن باہر ہے، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اندر ہے، طواف باطل۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ ویسے ہمارا، ہم جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم طواف کریں تو ہم زری کو ہاتھ لگاتے ہوئے، مثال کے طور پر وہاں صحیح ہے، وہ عقیدت اپنی جگہ اچھی ہے۔ کعبے میں بھی اگر آپ اس عقیدت کو اپلائی کریں گے تو اپنی طواف باطل کر دیں گے۔ کعبے میں طواف کرتے وقت یوں سمجھ لیجیے کہ طواف کے وقت آپ کو کعبے سے دور رہنا، خدا نہ خواستہ کعبے سے نزدیک جانا غلط نہیں ہے، ضرور جائیں، طواف کرتے وقت آپ کو کیا ہے۔ تو اب یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ شاید ایک درس ہے کہ جب تم ایک طواف کی عبادت کو انجام دے رہے ہو تو مکمل کنیکشن کے باوجود دور ہوتے ہوئے بھی تم اتنا قریب ہو سکتے ہو کہ تم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا۔ وہ قرب کون سا ہوگا؟ تمہارا جسمانی قرب نہیں ہوگا، تمہارا بدن خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا نہیں ہوگا، تمہاری روح، تمہارا کہتے ہیں نا تمہاری سوچ، تمہارے احساسات، تمہارے جذبات جو ہے نا خدا متعال کے ساتھ کنیکٹڈ ہو۔ تو شاہ زمان کے باہر سے آپ کو طواف کرنا ہے، شاہ زمان کو طواف میں شامل نہیں کرنا۔ تو یہ ترسی دیوار چاروں طرف نکلی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے صرف جہاں، وہاں پر صرف جو ہے وہ تھوڑا سا پورشن خالی ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ پھر اس دیوار میں دیکھ لیں خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے نکلی ہوئی نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی شاہ زمان ہے۔ تو شاہ زمان سے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، باہر طواف کرنا ہے۔ اور اب ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک ماڈل، یہ تصویر مطلب یعنی آرٹ کے اعتبار سے ممکن ہے بالکل کوالیفائی نہ کرتی ہو، لیکن جو ہم کو چیزیں بتانی تھی، حجر اسود کا کونا اس کے اندر نہیں، البتہ یعنی اس کعبے کے ماڈل کا ایک پرابلم ہے کہ اس کے اندر حجر اسود غائب ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کونا وہ حجر اسود والا ہے، وہ ادھر جو ہے وہ ہجر اسماعیل ہے جو دیوار ہے، اور یہ سامنے چبوترا نظر آ رہا ہے آپ کو، دیٹ از مقام ابراہیم۔ جو 2 رکعت نماز طواف ہے وہ اس کے پیچھے آ کر پڑھنی ہے، البتہ چونکہ اس کی تصویریں وغیرہ بھی آئیں گی اور میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھاؤں گا بھی۔ تو بہرحال ہم یہاں پر آ کر مکمل کرتے ہیں، میرے خیال میں آج کافی باتیں ہو گئی، پھر کل طواف سے انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو اندازہ ہے کہ کل میرا خیال ہے کہ ہماری کلاس تھوڑا طولانی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم بڑی مشکل سے 2 واجب مکمل کر پائے،
5 واجبات مزید باقی جس کو ڈسکس کرنا ہے. ابھی طواف مکمل نہیں ہوا, طواف کی بھی انتہائی اہم باتیں ابھی باقی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اسی تعاون کی یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے اور جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہم اس کلاس کو مکمل کریں گے. کل ہمارے کل اعلانات بھی ہمارے انشاءاللہ اچھے خاصے ہوں گے. لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ ہم اعلانات پر آئیں, 2 جملے ذکر مصائب کے اور اس کے بعد جو ہم آج کی کلاس کو مکمل کریں اور اناؤنسمنٹ کے سیشن پر آئیں. عزیزان گرامی, میں یہی عرض کروں گا کہ سفر حج خدا نے ہمیں نصیب کیا اور ہم اس حج کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن دل کی گہرائیوں سے جملہ نکلتا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین بن علی کی قربانی نہ ہوتی, اگر پیغمبر اکرم کے گھرانے کی, شہزادی کونین کے بچوں کی, مولا کائنات کے گھرانے کی یہ ساری قربانیاں نہ ہوتی, یہ حج نہ ہوتا, یہ عمرہ نہ ہوتا, شاید یہ طواف, کچھ بھی نہ بچا ہوتا, سب ختم ہو گیا ہوتا. جب تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھتی ہیں تو واقعاً ہمیں وہ بربریت نظر آتی ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی, مسلمانوں کے ہاتھوں سے, کہ بہرحال دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم 2 جملے شہزادے ابوالفضل عباس کے حوالے سے پڑھیں. دو چار جملے عرض کر پاؤں گا. ظاہر سی بات ہے میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں, اتنا آسان نہیں ہوتا ان بزرگان کے مصائب کو پڑھنا. وہ عباس کہ جب آواز آئی ہے نا کربلا کے میدان میں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا ہمارا آخری سلام قبول کریں, تو ظاہر سی بات ہے ہر جنازے پر سرکار سید الشہداء کا جو رد عمل تھا بڑا عجیب تھا. لیکن عباس کی جب آواز آئی ہے تو بے اختیار زبان پر جملہ آیا, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, عباس تم چلے گئے, میری کمر ٹوٹ گئی. اچھا عجیب ہے, کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں بار بار مولا عباس آتے ہیں اور بار بار حسین منع کر دیتے ہیں, اور ایک ہی جملہ ہے مولا حسین کے پاس, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, ہم تمہیں کیسے جانے کی اجازت دیں. لیکن درد اور غم ایسا لگتا ہے کہ اپنی معراج پر پہنچ رہا ہے جب یہ جملہ حسین کہتے ہیں کہ عباس میں تمہیں کیسے جانے دو, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اور عباس ہمیشہ چپ ہو جاتے تھے پورا دن. ایک وقت ایسا آیا جب عباس کے پاس جواب تھا, رو کر کہنے لگے, مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس. حسین کیا جواب دیں, کہ نہیں عباس اب تمہیں نہیں جانے دے. یہاں پر اگر علماء کہتے ہیں ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت ہیں, اہل بیت کا مشکل کشا عباس ہے, لیکن عباس کی مشکل کشا بھی ہے 4 سال کی بچی سکینہ. اب وہ سارے واقعات آپ نے سنے. حسین نے دور سے دیکھا سکینہ اور عباس آ رہے ہیں, سمجھ گئے مولا حسین. 2 جملے کے بس یہی جو ہمارے ذکر مصائب ہے. ایک جملہ مولا عباس سے کہا, عباس بڑی سفارش لے کر آئے, عباس بڑی سفارش لے کر آئے, اب ہم نہیں روک پائیں گے تمہیں. لیکن اس کے بعد ایک جملہ سکینہ سے کہا, رو کر کہنے لگے, سکینہ سفارش لے کر آئی ہو بیٹا, بہت یاد ہے. شاید سکینہ کو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جب شام غریبہ میں تماچے لگے, ہر تماچے پر سکینہ نے پکارا, چچا جان آ جائیے, اب سکینہ پانی نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا قال محمد اي منقلب ينقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم اس عبادت کو سیکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. معبود ہم کہاں, ہمارے اعمال اور عبادت کہاں, تو کامل, تیری ذات کامل, محمد و آل محمد کامل, تیری رحمت کاملہ کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ. وہ عبادت جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے, ایسی عبادت تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جو متمنی ہے کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے, ان کا نام, ہمارا نام ہر سال کے بار بار کے حاجیوں میں, معتمرین میں, زائرین میں شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو اس سفر کی ضروریات ہیں, صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں, روحانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, معبود ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بطور احسن ہم سب کو توفیق عنایت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.
ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسرا والزما کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔